السلام علیکم ڈیئر لسنرز، جی جناب کہیے تو کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سب مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، لازمی طور پر میرا نام لے کر میرے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری ساری پریشانیاں اور دور فرمائے اور ساری مشکلات آسان فرمائے، اور اسی طرح میری دعا ہے کہ آپ سب سننے والوں کی تمام پریشانیاں اللہ پاک دور فرمائے اور آسانیاں پیدا فرمائے۔ جی جناب، لے کر آئی ہوں آپ سب کے لیے وہ ایپیسوڈ جس کا آپ سب کو رہتا ہے بے چینی سے انتظار، یعنی کہ لاسٹ ایپیسوڈ۔ جی ہاں جناب، آج میں لے کر آئی ہوں اس کہانی کی لاسٹ ایپیسوڈ، اور آپ سب جو ہے بہت عرصہ سے بہت صبر سے اس کہانی کو جھیل رہے ہیں، تو آپ سب کا اتنا انعام تو بنتا ہے نا، تو میں نے سوچا آپ سب کو سرپرائز دیا جائے اور آپ کو جو ہے وہ ایک ہی دن میں جو ہے 2 ایپیسوڈ دے دی جائیں اور آپ کو انتظار جو ہے وہ ختم کر دیا جائے۔ اور آپ سب نے جو انتظار کیا ہے سو کیا ہے، لیکن میں نے بھی اس کہانی کو بہت صبر کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ میرے چینل پر اس سے زیادہ ایپیسوڈ والی کوئی کہانی پہلے شیئر نہیں ہوئی ہے کبھی بھی۔ 20-22 ایپیسوڈ تک تو ہوتی ہیں، لیکن 40 ایپیسوڈ تک جو ہے وہ شاید ہی کوئی سٹوری گئی ہو۔ میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی سٹوری میں نے اس سے پہلے کبھی شیئر کی ہو۔ خیر، کہانی بہت مزے کی لگی، اس پر تبصرہ ہم بعد میں کریں گے۔ فی الحال بڑھتے ہیں لاسٹ ایپیسوڈ کی جانب۔ تو جناب اس کہانی کی فرمائش ہم سے کی ہے کومل اقبال نے۔ کہانی کا نام ہے دستے کوزہ گر، مصنفہ ہیں فوزیہ یاسمین۔ آخری قسط۔ خرم کا دل جیسے بالکل سکڑ کر پھیلا تھا، گویا اس کے بدترین اندازے درست تھے۔ لاش کی شناخت اور پوسٹ مارٹم سے جو بھی ثابت ہونا تھا وہ بعد کی بات تھی، لیکن خرم کا وجدان اسے بتا چکا تھا کہ یہ زوبیہ ہی ہے۔ ڈی آئی جی صاحب بھی آگے آ گئے تھے اور ہونک بنے وکی کے والد پر ایک نظر ڈالتے ہوئے کہنے لگے، ہاں ہاں پتہ ہے، لاش لڑکی کی ہے، باہر نکال لو اسے۔ ایک بری سی بدبو جو پہلے ہی انہیں احساس دلا چکی تھی کہ وہ کسی ناگوار چیز کے بہت قریب موجود ہیں، پوری فضا میں پھیل گئی تھی۔ خرم کے لیے وہاں ٹھہرنا مشکل ہو گیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ ابھی اور اسی وقت یہاں سے دور چلا جائے، مگر وکی کے والد نے جو شور مچانا شروع کر دیا اس کی وجہ سے وہ وہاں سے ہٹ بھی نہیں سکا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ میرے بیٹے کے خلاف کوئی سازش ہے۔ میں نے تو خرم کو اس کا دوست سمجھ کر اس کھدائی کی اجازت دے دی تھی، ورنہ پولیس اور کورٹ کے آرڈرز کو تو میں پھاڑ کر پھینک دیتا۔ وہ اس وقت شدید ذہنی صدمے کا شکار تھے، لہٰذا بغیر سوچے سمجھے بول رہے تھے، ورنہ سچ تو یہی تھا کہ انہیں صرف کورٹ کے آرڈرز نے مجبور کر دیا تھا، ورنہ وہ خرم تو کیا خود اپنے بیٹے کے کہنے پر بھی اپنے فارم ہاؤس میں اس کھدائی کی اجازت ہرگز نہ دیتے۔ مگر اس وقت کسی کو بھی ان کی اس فضول بکواس کا جواب دینے کا ہوش نہیں تھا۔ عالیان اب بھی دل ہی دل میں دعا گو تھا کہ یہ سب جھوٹ ہو، بھلے ہی یہاں لاش برآمد ہو گئی ہے لیکن وہ زوبیہ کی نہ ہو۔ کچھ ایسے ہی احساسات خرم کے بھی تھے، بلکہ اس کے قدم تو خود بخود قبر کی طرف اٹھنا شروع ہو گئے تھے۔ ڈی آئی جی صاحب نے جب اسے قبر کے نزدیک جاتے دیکھا تو اسے آواز دے کر روکنا بھی چاہا، مگر تب تک وہ گڑھے کے بہت قریب پہنچ گیا تھا۔ 2 آدمی جو بڑے انہماک اور مہارت سے مٹی ہٹا رہے تھے، لاش کا چہرہ صاف کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ وہ زوبیہ تھی یہ کہنا کافی مشکل تھا کیونکہ اس کا چہرہ خاصا خراب ہو چکا تھا، لیکن یہ یقین سے کہا جا سکتا تھا کہ جو چہرہ زوبیہ مختلف افراق پر سکیچز کی صورت میں بنا چکی تھی، یہ وہی تھا۔ زمین کے اندر دفن ہو جانے کے باعث چہرے پر جا بجا مٹی چپکی ہوئی تھی، پھر بھی اس چہرے پر لگے زخم صاف نظر آ رہے تھے۔ ناخن یا نوکیلی چیز سے کھرچا ہوا خون آلود چہرہ بالکل ہو بہو وہی تھا جسے زوبیہ شائستہ خالہ کا چہرہ سمجھتی تھی۔ اسے دفنانے والے بے رحم لوگوں نے اس کی آنکھیں بند کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا، چنانچہ وہ اب بھی خوف و دہشت کے ساتھ ساتھ دکھ اور تکلیف سے پھیلی ہوئی تھی۔ مرتے وقت وہ کس اذیت اور درد سے گزری تھی یہ اب بھی ان آنکھوں میں صاف پڑھا جا سکتا تھا۔ خرم چلو یہاں سے، ڈی آئی جی صاحب نے ایک دم اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے پیچھے کھینچ لیا۔ وہ کسی زندہ لاش کی طرح ان کے ساتھ کھینچتا چلا گیا۔ جب اس قبر کو وہ کھود رہا تھا تب اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہاں شائستہ خالہ کی نہیں بلکہ اس لڑکی کی لاش نکلے گی جس نے اس قبر کی نشاندہی کی ہے۔ زوبیہ نے کسی اور کو نہیں خود اپنے آپ کو یہاں دفن ہوتے دیکھا تھا، مگر وہ یہ بات کبھی سمجھ نہیں سکی۔ بچپن سے شائستہ خالہ کے خیالی پیکر کے بارے میں اس نے اتنا سنا کہ اس کے ذہن نے خود ہی ایک کہانی بنا لی اور ترتیب دے لی۔ اپنے اندازوں اور مفروضوں پر وہ اتنی آگے نکل گئی کہ ہر بات کو شائستہ خالہ سے وابستہ کرنے لگی۔ وہ ایک دوہری شخصیت کا شکار تھی، جب اس پر دوسرا کردار حاوی ہوتا تو وہ خود کو شائستہ خالہ سمجھنے لگتی اور اس دوران جو کچھ بھی کرتی اسے لگتا وہ سب شائستہ خالہ کر رہی ہیں۔
اگر وہ کوئی مضبوط اعصاب کی لڑکی ہوتی تو سب کچھ نہ صحیح البتہ بہت کچھ ضرور سمجھ جاتی، کم از کم اتنا تو جان ہی لیتی کہ جو کچھ اسے پتہ چلتا ہے وہ اسے کوئی روح نہیں بتاتی، بلکہ اس کی مضبوط چھٹی حس کے باعث اسے خود بخود محسوس ہو جاتا ہے، جو کسی دوسرے یا خود اس کے اپنے ساتھ ماضی یا مستقبل میں رونما ہونے والے حادثے ہوتے ہیں۔ کانسٹیبل اسے اس کے گھر چھوڑ دو۔ ڈی آئی جی صاحب اسے پولیس موبائل کے قریب لے آئے اور کانسٹیبل کو ہدایت دے کر اسے کہنے لگے، تم گھر جا کر تھوڑی دیر لیٹ جاؤ، کل کا سارا دن بھی تمہارا بڑے سٹریس میں گزرا تھا اور آج بھی صبح سے یہ سب۔ میں یہاں سے ساری کارروائی مکمل کیے بغیر نکلنا نہیں چاہتا، ورنہ میں خود تمہیں گھر چھوڑ آتا۔ خرم مشینی انداز میں پولیس موبائل میں بیٹھ گیا، مگر اچانک جیسے اسے ہوش آیا تو وہ چونکتے ہوئے پوچھنے لگا، انکل وکی کے والد کے فارم ہاؤس پر ریڈ ہوئی ہے، یہ بات ابھی کون کون جانتا ہوگا؟ میرا نہیں خیال یہ بات ابھی کسی کے علم میں ہوگی، کیونکہ وکی کے والد کو تو ہم بغیر کوئی موقع دیے اپنے ساتھ ہی لے آئے، اور وہ خود اتنے اعتماد تھے کہ انہوں نے شاید اپنے وکیل تک کو فون کرنے کی زحمت نہیں کی۔ لیکن یہ بات تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ انہوں نے پوچھا تو خرم کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگا، کوشش کیجیے گا کہ وہ یہ سب کسی سے نہ ہی کہیں تو بہتر ہے۔ ارے اب تو لاش ان کے فارم ہاؤس سے برآمد ہوئی ہے، اس بات سے قطع نظر کہ یہ لاش کس کی ہے انہیں فوراً حراست میں لیا جائے گا، اور کیونکہ تم نے ان کے بیٹے اور ایک دوسرے لڑکے پر بھی شک ظاہر کیا ہے، لہٰذا یہ سب تو تفتیش کی گرفت میں آئیں گے۔ ڈی آئی جی صاحب نے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے بڑے سکون سے کہا۔ خرم کچھ دیر پرسوچ نظروں سے انہیں دیکھتا رہا، پھر اس نے انہیں خدا حافظ کہتے ہوئے کانسٹیبل کو حرکت میں آنے کا اشارہ کر دیا۔ تقریباً پونے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد خرم نے پولیس موبائل کو ایک شاندار گھر کے سامنے روکنے کو کہہ دیا اور اسے بھیج کر خود گیٹ کی بیل بجانے لگا۔ وہ اپنے گھر نہیں آیا تھا بلکہ حمید کے گھر آ گیا تھا۔ اس کا ایک اندازہ اس قدر صحیح نکلا تھا کہ اب اسے یہ تامل ہرگز نہیں تھا کہ حمید کا اس ساری کارروائی میں ہاتھ ہے یا نہیں، بلکہ اسے یقین تھا کہ یہ ساری کارستانی حمید اور وکی دونوں کی ہے۔ وکی کے والد سب جان چکے تھے، دوسرے یہ کہ وکی حمید کے مقابلے میں کافی سمجھدار تھا، جبکہ حمید کو شیشے میں اتارنا خرم کے لیے وکی کی نسبت بہت آسان تھا، اور یہی سوچتا ہوا وہ حمید کے پاس آیا تھا اور اسے یقین تھا کہ وہ اس وقت گھر پر ہوگا۔ کل یونیورسٹی میں جو کچھ ہوا تھا اس کے بعد اسے یقین تھا حمید آج یونیورسٹی نہیں جائے گا، کیونکہ دنیا کی نظر میں خرم کا دوست تھا اور خرم نے طلحہ وغیرہ کے خلاف جا کر ان کے مرتے ہوئے دشمن کی جان بچائی تھی، لہٰذا عین ممکن تھا کہ طلحہ وغیرہ آج اس مدعا پر ان سے کوئی بات کرتے۔ ہارون اور نادر نے تو صاف کہہ دیا تھا کہ ایک دو دن یونیورسٹی نہ جانا ہی بہتر ہے۔ بیل بجانے کے کچھ دیر بعد ہی وہ حمید کے کمرے میں موجود تھا، جو چھٹی کے باعث ابھی تک خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا۔ خرم کی آمد کا سن کر بستر پر اٹھ کر بیٹھا تھا۔ تم اتنی صبح صبح میرے گھر پر، خیریت تو ہے نا؟ اس نے منہ پھاڑ کر جمائی لیتے ہوئے پوچھا۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ صبح نہیں ہے، دوپہر ہو رہی ہے، لیکن اگر آدھی رات بھی ہوتی تو بھی مجھے تمہارے پاس اسی وقت آنا تھا۔ خیریت بالکل نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بری خبر ہے۔ وکی کے والد کا جو فارم ہاؤس ہے اس پر پولیس کی ریڈ ہوئی ہے۔ خرم کہہ کر چند ثانیے کے لیے خاموش ہو گیا۔ وہ حمید کے چہرے کے تاثرات دیکھنا چاہتا تھا اور اس نے واضح طور پر اسے چونکتے ہوئے دیکھا تھا۔ پولیس کی ریڈ؟ حمید نے اچنبھے کے ساتھ کہا تو خرم ہاتھ میں پکڑے اپنے موبائل میں ایسے لگ گیا جیسے کوئی اہم میسج پڑھ رہا ہو۔ آخر حمید سے صبر نہ ہوا اور وہ بستر سے اتر کر اس کے سر پر آ گیا۔ کیا ہوا؟ آگے بھی تو کچھ بولو۔ ان کے فارم ہاؤس پر ریڈ کیوں ہوئی ہے؟ کیا بتاؤں، سمجھ میں نہیں آ رہا، کیسے کہوں؟ یار اتنا کچھ ہو گیا اور تم نے اور وکی نے ہمیں کچھ بتایا تک نہیں۔ خرم کی بات پر حمید فکر مندی سے اسے دیکھنے لگا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ یہی کہ فارم ہاؤس سے زوبیہ کی لاش برآمد ہو گئی ہے۔ حمید کی آنکھیں حیرت و خوف کے مارے اتنی پھیل گئی تھی جیسے اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ اور وکی نے پولیس کو جو بیان دیا ہے اس میں تو سارا الزام تمہارے سر آ گیا ہے، جیسے یہ سب صرف اور صرف تمہارا کیا دھرا ہوا ہے اور وہ بالکل بے قصور ہے۔ خرم کے لہجے میں تعصب ابھرا تھا۔ حمید کا چہرہ ایسے سفید پڑ گیا تھا جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ البتہ خرم کی آخری بات سن کر وہ ایک دم ہتھے سے اکھڑتے ہوئے بولا، کیا بکواس کر رہا ہے یہ وکی کا بچہ؟ یہ سارا کیا دھرا اصل میں تھا ہی وکی کا۔ میں تو اسے منع ہی کرتا رہ گیا، مگر تمہیں تو اس کی فطرت پتہ ہے، اس خبیث کے دماغ میں کچھ سما جائے تو بھلا کوئی روک سکتا ہے؟ اسے حمید کی ایک ایک حرکت سے اس کی شدید گھبراہٹ اور گھبراہٹ کے رد عمل میں چنچلاہٹ صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ خرم چند ثانیے کے لیے اسے دیکھتا رہ گیا۔ کیا ہوا تھا جو تم لوگوں کو زوبیہ کو قتل کرنا پڑا؟ خرم کے لہجے کی سنجیدگی پر حمید نے غور ہی نہیں کیا بلکہ تنک کر کہنے لگا، میں نے اسے قتل نہیں کیا، وہ بے وقوف اپنی وجہ سے مری ہے۔ کیا ضرورت تھی اسے پاگل خانے سے بھاگنے کی؟ اچھی خاصی آرام سے وہاں بیٹھی تھی، لیکن آخر تھی نہ پاگل۔ آدھی رات کو سنسان سڑک پر نکل کھڑی ہوئی۔ اگر میں اور وکی نہ بھی پہنچتے تو بھی کون سا وہ اپنے گھر پہنچ جاتی؟ نہ کوئی ٹرانسپورٹ تھی، نہ راستوں کا پتہ تھا،
बस मुंह उठाकर चल पड़ी। हमीद भी नाए हुए लहजे में बोला, तो क्या वो तुम्हें सड़क पर मिल गई थी? खुर्रम उसे बगौर देखता रहा। उसका लहजा बिल्कुल मशीनी हो गया था। अबे नहीं यार, मैं और विकी तो शीशा पीने घर से निकले थे। असल में जिस पागल खाने में जोबिया थी वहाँ डैड ने अपना एक मुखबिर रखा हुआ था। उनका ख्याल था बिलाल अख्तर अपनी बेटी को वहाँ से निकलवा ना ले। उसने मुझ पर हमला किया था और डैड उसे हर हाल में फांसी पर चढ़ाना चाहते थे। कई बार बिलाल अख्तर उनकी वाइफ ने डैड की मिन्नत समाजत की कि वो केस वापस ले ले, वो उन्हें मुँह मांगी रकम दे देंगे, मगर तुम्हें तो पता है डैड कितने ज़िद्दी हैं, वो बिल्कुल नहीं माने। इसीलिए उन्हें डर था कि कहीं बिलाल अख्तर पागल खाने के स्टाफ को खरीद कर अपनी बेटी को वहाँ से भगा ना दें। डैड ने स्टाफ के कुछ मेंबर्स को महीने के पैसे देने शुरू कर दिए और साफ ताकीद कर दी कि अगर जोबिया 1 मिनट के लिए भी कहीं जाती है, चाहे वो चेकअप के लिए ही क्यों ना जा रही हो, उन्हें फ़ौरन इत्तला दी जाए। लेकिन कुछ दिन पहले आधी रात को मेरे पास वहाँ के वार्ड बॉय का फ़ोन आया। वो डैड को फ़ोन कर रहा है मगर उनका फ़ोन नहीं लग रहा। डैड ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे, उनका फ़ोन भला कैसे लगे? वार्ड बॉय मुझे भी जानता था। उसने बताया कि जोबिया आज रात को यहाँ से बाहर जाने वाली है, लेकिन वो कोई फ़रार नहीं हो रही थी, बल्कि वो सिस्टर के ज़रिए बाहर जाएगी जो पैसे लेकर महज चंद घंटों के लिए लड़कियों को बाहर भेजती है। कुछ घंटे बाद वो खुद ही लौट आती हैं। मैं और विकी गाड़ी में ही थे। हम लोगों को तफरीह सूझी और हमने गाड़ी पागल खाने की तरफ मोड़ ली। हमने सोचा ज़रा देखें तो सही, बज़ाहिर इतनी सीधी और शरीफ नज़र आने वाली लड़की आधी रात को आखिर किसके साथ जा रही है। बस हमारी किस्मत फूटी थी जो हम एंड टाइम पर पहुंच गए। तुझे विकी का तो पता ही है, उसने जब से जोबिया को तेरे साथ देखा था वो तब से उसके हुस्न पर फिदा था। उस पर उस रात हमने शीशा भी खूब टाइट वाला चढ़ा रखा था। बस फिर क्या था, सड़क पर जब विकी ने उसे तनतनहा घबराए हुए अंदाज में आगे ही आगे जाते देखा तो उसने आधी रात और सुनसान इलाके का फ़ायदा उठाते हुए गाड़ी उसके पीछे ही लगा दी। मैं भी महज इंजॉयमेंट के लिए उसे छेड़ने गाड़ी से उतर आया, मगर वो तो थी अब नॉर्मल। वो हम दोनों को देखकर डर के मारे बेहोश हो गई। तब मैंने विकी से बहुत कहा इसे यहीं छोड़कर भाग जाते हैं, मगर विकी का तो दिमाग ख़राब हो चुका था। उसका कहना था हम छोड़कर जाएंगे तो कोई और आ जाएगा, और ये तो पैसे सिस्टर को देकर निकली इसी मकसद से है। अब इसका बॉयफ्रेंड टाइम पर नहीं आया तो इसका मतलब है इसे ऊपर वाले ने अपने लिए ही भेजा है। उस विकी खबीस ने मेरी एक ना सुनी और जोबिया को गाड़ी में डालकर अपने फार्म हाउस पर ले आया। और अपनी किस्मत इतनी ख़राब कि जब तक हम उसे कमरे में लेकर गए उसे होश भी आ गया। उसने तो चीखना चिल्लाना और शोर मचाना शुरू कर दिया। मैंने कहा इसे अभी वापस छोड़ आते हैं, मगर विकी की खोपड़ी में किसी की बात कहाँ घुसती है। उसने जोबिया को डराने के लिए अपने फादर का रिवॉल्वर निकाल लिया। और फिर पता नहीं क्या हुआ यार, मेरी तो कोई गलती ही नहीं है। मैं तो उसे यहाँ तक लाने के हक में ही नहीं था, मगर विकी बस पता नहीं कैसे गोली चल गई और वो 1 सेकंड में ख़त्म हो गई। हम दोनों बुरी तरह घबरा गए। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। विकी ने कहा उसके फार्म हाउस के पिछले हिस्से में एक स्टोर नुमा कमरा है, वहाँ उसकी लाश छुपा देते हैं। अब मेरे पास विकी की बात मानने के सिवा कोई रास्ता ही नहीं था, चुनाचे मुझे भी यही मुनासिब लगा। मगर जब हम पिछले हिस्से में पहुंचे तो वहाँ पहले से गड़ा ऐसे खुदा था जैसे कोई कब्र हो। तब मैंने और विकी ने मिलकर जोबिया को वहीं दफना दिया। हम दोनों ने तय किया था इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहना है, मगर उस विकी ने बयान भी दे दिया और पूरा इल्ज़ाम भी मेरे सर रख दिया। यानी कि हद कर दी उसने। हमीद बौखलाए हुए अंदाज में बगैर रुके तवातर से बोले गए, जबकि खुर्रम दम्बा खुद खड़ा उसे सुनता रहा। उसे पता था उसके ये दोनों दोस्त इखलाकी सतह से खासे गिरे हुए इंसान हैं। उसे यह भी पता था कि जो भी उसने जोबिया की बातों की रोशनी में अंदाजे लगाए हैं वो गलत नहीं हो सकते। फिर भी हमीद के मुंह से अपने तमाम अंदाज़ों को सच होता सुनकर उसे खासा धचका लगा था। हालांकि हमीद ने हर बात का इल्ज़ाम विकी पर रखने की कोशिश की थी, फिर भी उसे यकीन था कि इस घिनौने खेल में ये दोनों बराबर के शरीक हैं। अगर विकी से बात होती तो वो भी सारा कसूर हमीद का बताने की कोशिश करेगा और हमीद की ही तरह ऐसे जाहिर करेगा जैसे ये सब अचानक बगैर किसी प्लानिंग के खुद ब खुद हो गया। हालांकि सच तो ये था कि इतने हकीर और हल्के अंदाज में बयान करने के बावजूद इस पूरे वाक़े में जोबिया की बेबसी और मज़लूमियत पूरी तरह आया थी। सड़क पर उन दोनों को अपने सामने देखकर उसके खौफ और दहशत का क्या आलम रहा होगा जब उसके हवास उसका साथ छोड़ गए और वो बेहोश हो गई। होश आने पर खुद को उन 2 भेड़ियों के साथ बिल्कुल अनजानी जगह पर देखकर उसके कैसे रोंगटे खड़े हुए होंगे, और उसके बावजूद वो हिम्मत हारने की बजाय अकेली उन दोनों का मुकाबला करती रही, यहाँ तक कि उसे सरनिगू करने के लिए विकी जैसे तेज़ तरार इंसान को पिस्तौल का सहारा लेना पड़ा। मगर यहाँ भी उसने मज़ाहमत की कोशिश बंद नहीं की और अपना बचाव जारी रखा। हत्ता कि गोली चल गई, मगर विकी और हमीद अपने नापाक इरादों में कामयाब ना हो सके। खुर्रम की आंखों में खून उतर आया था जोबिया की बेबसी का ये आलम सोचकर और उन दोनों की जलालत की ये इंतहा देखकर कि कैसे मज़े से वो दोनों उसकी लाश छुपाकर मामूल के मुताबिक अपनी अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, जैसे उनके हाथों किसी इंसान का कत्ल ना हुआ हो बल्कि मच्छर या मक्खी मसली गई हो। उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं था कि जोबिया के पीछे उसके वालिदैन का क्या हाल हो रहा होगा।
موت پر تو جیسے تیسے صبر آ ہی جاتا ہے کہ موت کا مزہ تو ہر ذی روح کو چکھنا ہے، لیکن جس کے بارے میں یہی علم نہ ہو کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا، اس پر انسان کیسے صبر کرے کہ جانے وہ کس حال میں ہے، جانے اس پر کیا بیت رہی ہے۔ ہر گزرتا دن اور ہر گزرتا لمحہ جہاں گمشدہ شخص کے گھر والوں کی امیدوں کو ختم کر رہا ہوتا ہے، وہیں ان کی پریشانیوں میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں وہ کتنی بڑی مشکل میں پھنس گیا ہے کہ آج تک مل ہی نہیں سکا۔ مگر وکی اور حمید جیسے کم ظرف اور گھٹیا لوگ اتنی گہرائی میں جا کر بھلا کیا سوچیں گے؟ حمید کو تو ابھی بھی اپنی حرکت پر شرمندگی یا پچھتاوا نہیں تھا، بلکہ اس بات کی فکر تھی کہ وکی نے پولیس کے سامنے بیان دے کر اس کا راز فاش کر دیا ہے۔ لیکن خرم پولیس نے وکی کے والد کے فارم ہاؤس پر چھاپا کیوں مارا؟ انہیں شک کیسے ہوا جو وہ وہاں لاش برآمد کرنے پہنچ گئے؟ حمید کیونکہ وکی کو خاصی گالیاں دے چکا تھا، چنانچہ اب اس کا دماغ دوسرے نکات پر غور کرنے کے قابل ہو گیا تھا، مگر خرم ابھی بھی اس قابل نہیں تھا کہ اس کی بات کا جواب دیتا۔ وہ جیسے ششدر سا کھڑا تھا، اسے پتھرائے ہوئے انداز میں کھڑا دیکھ کر جیسے حمید کو کچھ خیال آیا تو وہ چونک کر اس کے موبائل کو دیکھنے لگا۔ تم کیا میری مووی بنا رہے ہو؟ یہ ساری باتیں تم نے ریکارڈ کر لی ہیں؟ کیوں؟ حمید کے ساتھ ساتھ جیسے خرم کو بھی ہوش آ گیا، تبھی وہ موبائل آف کر کے اسے جیب میں رکھتے ہوئے سپاٹ لہجے میں بولا، تاکہ تمہارے خلاف کیس فائل کرنے میں مشکل نہ ہو۔ ویسے بھی تم دونوں نے اتنے ثبوت چھوڑ دیے ہیں کہ پھانسی نہیں بھی ہوئی تو بھی عمر قید تو یقینی ہے۔ آخری جملہ کہتے ہوئے خرم کا لہجہ زہر خند ہو گیا تھا۔ حمید بے یقینی سے کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر ہکلاتے ہوئے وضاحت دینے لگا، یار میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ سب وکی کی وجہ سے ہوا۔ میں تو اسے منع کر رہا تھا۔ تم وکی کو جانتے ہو نا یار، تم میرے دوست ہو۔ خرم کا ایک بھرپور ہاتھ حمید کے جبڑے پر پڑا اور اس کا جملہ ہوا میں ہی رہ گیا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا زمین پر گر پڑا۔ تمہارے جیسا گرا ہوا انسان میرا دوست کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ یونیورسٹی میں ساتھ پڑھنے کے باعث ہماری اچھی بات چیت تھی اور بس اس سے زیادہ میں نے کبھی تمہیں کچھ سمجھا نہیں۔ ہاں البتہ تم مجھے اپنا دوست ضرور کہتے رہے، کیونکہ میری دوستی سے تمہیں فائدے بہت تھے۔ میں یونیورسٹی میں مشہور تھا تو میرے دوست ہونے کی حیثیت سے تم بھی مقبول ہو گئے، ورنہ ہماری سوچ، پسند ناپسند، ترجیحات اور یہاں تک کہ اخلاقیات میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بلکہ جو تم نے اور وکی نے کیا ہے اس کے بعد اگر تم جان بھی دے دو تب بھی میری نظروں میں کبھی معتبر نہیں ہو سکتے۔ خرم کا بس نہیں چل رہا تھا اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا گھونٹتے، مگر وہ خود پر بمشکل جبر کر کے خود کو کسی بھی غلطی سے باز رکھے ہوئے تھا، اسی لیے وہ زیادہ دیر وہاں ٹھہرا بھی نہیں۔ اپنی بات ختم کر کے وہ تیزی سے جانے کے لیے مڑ گیا، مگر جاتے جاتے بھی کھڑے ہوتے حمید کے پیٹ پر ایک زوردار لات رسید کر دی، جس پر وہ بلبلاتا ہوا دوبارہ زمین پر گر پڑا۔ ٹھنڈی ہوا کی خنک لہر زوبیہ کو اپنی ہڈیوں میں پیوست ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں کو سختی سے باندھتے ہوئے سمت کا اندازہ کیے بغیر تیز تیز چلنے لگی۔ اس کے قدم جتنی تیزی سے حرکت کر رہے تھے، اس کی سانس اس سے بھی تیزی سے چل رہی تھی۔ یہاں تک زوبیہ تھی جو ہر وقت انجانے خوف کے حصار میں گھری رہتی تھی، اس کی تو اس سچویشن میں دل کی دھڑکن اس قدر تیز ہو گئی تھی کہ وہ باقاعدہ کانپ رہی تھی۔ پاگل خانے میں رہتے رہتے وہ اس قدر ہراساں ہو گئی تھی کہ بس وہ یہاں سے نکلنے کے متعلق ہی سوچتی رہی۔ اس بات پر ایک بار بھی غور نہیں کیا کہ گیٹ سے باہر قدم رکھنے کے بعد وہ کہاں جائے گی اور کیسے جائے گی۔ کوئی سواری اس کے پاس نہیں، کوئی باہر اسے لینے نہیں آ رہا۔ وہ شہر کے کس کونے میں کھڑی ہے اور کس طرف اسے جانا ہوگا، کچھ بھی تو تعین نہیں کیا تھا اس نے، بس منہ اٹھا کر نکل پڑی تھی۔ اس پر ستم یہ کہ گیٹ سے نکلتے وقت اسے ایک بار پھر شائستہ خالہ بھی نظر آ گئی تھی۔ انہیں وہ بچپن سے دیکھتی آ رہی تھی، پھر بھی ہر بار ان پر نظر پڑتے ہی وہ نئے سرے سے خوفزدہ ہو جاتی تھی، اور آج تو انہوں نے اسے ڈرانے کے ساتھ ساتھ حیران بھی کر دیا تھا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا تھا کہ وہ اسے کچھ سمجھانا چاہ رہی ہیں، جیسے وہ اسے اس چار دیواری سے نکلنے سے روک رہی ہیں، جیسے آگے اس کے ساتھ کچھ برا بلکہ بہت برا ہونے والا ہو۔ زوبیہ کا دل سوکھے پتے کی طرح کانپے جا رہا تھا۔ اپنے گالوں پر جب اسے نمی کا احساس ہوا تب اسے پتہ چلا کہ وہ رو رہی ہے۔ وہ وہی فٹ پاتھ پر رک کر اپنے آنسو صاف کرنے لگی تو ان میں کمی آنے کی بجائے اور شدت آ گئی تھی۔ اس سناٹے اور ویرانے میں اسے کسی کتے کے بھونکنے کی آواز سنائی دی۔ وہ وحشت زدہ نظروں سے نیم تاریکی میں چاروں طرف دیکھنے لگی۔ اس سے کوئی 50 فٹ کے فاصلے پر لمبی سی سڑک کے کنارے پر ایک بالکل سیاہ کتا فٹ پاتھ پر بیٹھا تھا، لیکن کیونکہ وہ عین اسٹریٹ لائٹ کے نیچے تھا لہٰذا پوری طرح روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ زوبیہ اس سے خاصے فاصلے پر تھی، مگر وہ ایسے دہل گئی جیسے وہ ابھی اسے کاٹ لے گا، اور بس اس پل اس نے کہیں بھی جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور واپس اس طرف لوٹنے لگی جہاں اس کا دم گھٹنے لگا تھا، جہاں رہتے ہوئے اسے لگنے لگا تھا کہ وہ سچ مچ پاگل ہو جائے گی۔ تیز تیز چلتے بلکہ تقریباً دوڑتے ہوئے جب وہ سڑک کے نکڑ پر پہنچی تو اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ وہ کس طرف سے آ رہی تھی اور کہاں کہاں مڑی تھی۔ وہ روڈ کے کنارے پر کھڑی اپنے آنسو روکنے اور حواس جمع کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے یہ تو علم تھا کہ وہ ابھی زیادہ دور نہیں آئی ہے، لیکن وہ کہاں کہاں سے مڑی ہے یہ وہ مکمل طور پر فراموش کر چکی تھی۔ اگر وہ سکون سے سوچتی تو یقیناً آسانی سے اسے یاد آ جاتا، مگر اس پر تو گھبراہٹ اس قدر حاوی ہو گئی تھی کہ وہ ایک جگہ رک کر معاف ہوتے دماغ کے ساتھ صرف کھڑی رو رہی تھی۔
तभी दूर से उसे एक गाड़ी आती दिखाई दी। ज़ोबिया रोना धोना भूलकर सांस रोके उस गाड़ी को देखे गई जो लम्हा ब लम्हा उसके करीब आ रही थी और आखिरकार ऐन उसके सामने आकर रुक गई। ज़ोबिया दम बखूद खड़ी उस गाड़ी में 2 लड़कों को बैठा देखकर उसकी रीढ़ की हड्डी तक में खौफ सरायत कर गया। वो एकदम पलटी और तेजी से चलने लगी। तभी उसने अपने पीछे गाड़ी का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी और साथ ही एक लड़के को बड़े जोश से कहते सुना, अबे वही है, मेरे डैड की जासूस कभी गलत इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं सकते। कहने के साथ ही उस लड़के की खबासत से भरी हंसी की तेज़ आवाज़ सुनाई दी। ज़ोबिया बगैर रुके तेज तेज आगे बढ़ती रही, मगर वो उससे ज़्यादा तेज़ी से चलता ऐन उसके सामने आ खड़ा हुआ। एक्सक्यूज़ मी मिस, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? बज़ाहिर उसने बड़े शाइस्ता अंदाज में कहने की कोशिश की थी, मगर उसके लहजे से झलकती मक्कारी साफ आया थी। ज़ोबिया उसे देखे बगैर कतराकर निकलना चाहती थी कि उसने ज़ोबिया का इरादा भांपते हुए उसकी कलाई पकड़ ली। तब घबराकर ज़ोबिया ने उसकी जानिब देखा। उसका सारा खून खुश्क हो गया था। उसके सामने कोई और नहीं, वही लड़का खड़ा था जिसने शाइस्ता खाला को मारा था और जिसे शाइस्ता खाला ने स्विमिंग पूल में धक्का दिया था। उस पर जानलेवा हमला करने के इल्ज़ाम में ज़ोबिया पागल खाने में कैद थी। वो फटी फटी आंखों से उसे देखे गई जब उसने ड्राइविंग सीट पर बैठे लड़के को कहते सुना, इतनी रात गई सुनसान सड़क पर अकेली क्या कर रही हैं? आइए हम आपको ड्रॉप कर देते हैं। ज़ोबिया ने गैर इरादी तौर पर पलटकर उसकी तरफ देखा तो उसके मुंह से चीख निकल गई। इस लड़के को तो वो 1000 बार देख चुकी थी। ये वही था जो शाइस्ता खाला की कब्र खोद रहा था। उसे गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अपनी तरफ आते देखकर ज़ोबिया का दिल बंद होने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वह लहरा कर ज़मीन पर गिरने लगी थी जब हमीद के नापाक हाथों ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। होशो खिरत से बेगाना होने से पहले जो आखिरी जुमला उसकी समाअतों से टकराया था वो हमीद का ही था, अरे जल्दी से पिछली सीट का दरवाज़ा खोल विकी, ये तो अब शोर मचाने के काबिल भी नहीं है। जल्दी से तेरे फार्म हाउस पर चलते हैं। ज़ोबिया खौफ के बायस अपने हवास खो बैठी थी, मगर ये बेहोशी कोई अबदी नहीं थी। उसे यह तो नहीं पता था कि उसे होश में आने में कितना वक्त लगेगा, मगर जागने के बाद उसने अपने आप को एक शानदार कमरे के किंग साइज बेड पर पाया था। विकी और हमीद उसके सामने ही मौजूद थे और अपने गलीज इरादों को अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए उसे होश आ गया था, मगर होश आने के बाद जैसे सारा मंजर ही बदल गया था। कमरे में एक अफरा तफरी मची थी। उसे यह देखकर शदीद हैरानी हुई कि कमरे में उन दोनों लड़कों के अलावा शाइस्ता खाला भी मौजूद थी। वो अपने मखसूस हुलिये में थी, यानी ज़ोबिया की ही तरह पागल खाने के सफ़ेद लिबास में मलबूस थीं। उनके बाल खुले और बिखरे हुए थे। उनके चेहरे पर खून की ताज़ा बारीक लकीरें उभरी हुई थीं। शाइस्ता खाला ने कमरे के दरवाजे के ऊपर नसब कुंडी खोलने की कोशिश की थी जब हमीद ने पीछे से आकर उन्हें पकड़ लिया था। उन्होंने हमीद के हाथ पर काटा तो हमीद ने बिलबिलाकर अपने दूसरे हाथ से उनके चेहरे को नोच लिया। खून की मजीद 4 खराशें उनके चेहरे पर उभर आईं। तकलीफ की शिद्दत से उनकी आंखों से आंसू टपक पड़े। उनके चेहरे की तरह उनकी आंखें तक सुर्ख हो गई थी, मगर हमीद उन्हें काबू किए घसीटता हुआ खींचकर बिस्तर तक ले जा रहा था कि एक सेंटर टेबल पर रखा खूबसूरत बेशकीमत गुलदान शाइस्ता खाला के हाथ लग गया। उन्होंने उसे उठाकर हमीद के मारना चाहा, मगर हमीद आराम से झुकाई दे गया, लेकिन विकी उसके पीछे ही आ रहा था। वो गुलदान विकी के कंधे से पूरी कुव्वत से लगा तो वह भिन्ना उठा। 2-4 गालियां देने के साथ उसने रैक का दराज खोलकर एक रिवाल्वर निकाल लिया और शाइस्ता खाला की तरफ तानते हुए घुरा कर बोला, बहुत देर से तेरा ड्रामा बर्दाश्त कर रहे हैं, अब अगर मजीद ज़रा भी होशियारी दिखाई तो यहीं ढेर कर दूंगा। मगर शाइस्ता खाला ने जैसे उसका जुमला सुना ही नहीं। उन्होंने खुद पर तना रिवाल्वर हाथ बढ़ाकर छीन लेना चाहा, जिस पर विकी गुस्से और घबराहट से पागल ही हो गया। एक कमज़ोर सी लड़की जो उनके ख्याल में दिमागी तौर पर ठीक भी नहीं थी, उन 2 लड़कों की तमाम तर कोशिश के बावजूद काबू में नहीं आ रही थी। यहाँ तक कि इतना भारी गुलदान भी विकी के मार दिया था कि पूरा बाजू दर्द करने लगा था। विकी ने झिंझलाकर हवाई फायरिंग करनी चाही थी ताकि वो खौफजदा होकर दुबक कर बैठ जाए और वह अपनी मनमानी कर सकें, मगर विकी के रिवाल्वर का लॉक खोलते ही जाने कैसे शाइस्ता खाला हमीद की गिरफ्त से बाहर आ गई। वो उन्हें ज़मीन पर घसीटता हुआ बिस्तर तक ले जा रहा था, मगर पता नहीं कैसे उनका बाजू हमीद की गिरफ्त से निकल गया। हमीद खुद तो तवाज़न बरकरार ना रह सकने की वजह से ज़मीन पर गिर गया और शाइस्ता खाला जो खुद को आगे की तरफ जोर लगाकर ज़मीन पर घसीटने से रोक रही थी, सामने खड़े विकी के ऊपर जा गिरी। गोली चलने की दिलखराश आवाज़ और फिजा में पैदा होने वाले ज़ोरदार इर्तियाश ने सबको अपनी अपनी जगह साकत कर दिया। ज़ोबिया तो पहले ही कमरे के कोने में खड़ी सारा मंजर पथराए हुए अंदाज में देख रही थी। शाइस्ता खाला के पेट में गोली लगती देखकर बिल्कुल ही साकत रह गई। शाइस्ता खाला कुछ देर फटी फटी आंखों से शौक में घिरे विकी को देखती रहीं और फिर लहराकर ज़मीन पर गिर गई। ज़ोबिया को खुद अपने पेट में ऐसे आग उतरती महसूस हुई थी जैसे गोली शाइस्ता खाला को नहीं, खुद उसको लगी हो। चेहरा भी ऐसे जल रहा था जैसे हमीद और विकी के गलीज नाखून ने उसे ही नोच लिया हो। उसे ज़िंदगी में कभी इतनी तकलीफ महसूस नहीं हुई थी जितनी उस लम्हे हो रही थी। उसे यकीन था अब विकी और हमीद शाइस्ता खाला को दफना देंगे। वो ये सारा मंजर देखना चाहती थी, मगर उसकी आंखें बंद होती चली गई और उसका जहन मुकम्मल तारीकी में डूब गया।
ساری زندگی وہ شائستہ خالہ کے ساتھ ہوئے سانحہ کے بارے میں سوچ کر کڑتی رہی۔ ساری زندگی وہ ان کے حیولے کو دیکھ کر ڈرتی رہی۔ ساری زندگی وہ یہ جاننا چاہتی رہی کہ وہ صرف اسے ہی کیوں نظر آتی ہیں۔ ساری زندگی وہ اس سراب کے پیچھے بھاگتی رہی کہ وہ کبھی نہ کبھی اس گتھی کو سلجھانے اور ان کا کھوج لگانے میں کامیاب ہو جائے گی، لیکن اس کی زندگی ختم ہو گئی اور ان سوالوں کے جواب نہ جان سکی۔ البتہ خرم کے توسط سے دوسرے لوگ ان سوالوں کے جواب ضرور جان گئے۔ ساری زندگی اسے پاگل سمجھنے والے لوگ اس کے مرنے کے بعد کم از کم یہ ضرور مان گئے کہ وہ پاگل نہیں تھی، ہاں عام لوگوں سے مختلف تھی، اور اس کی یہ انفرادیت اس کے لیے اذیت کا باعث بنی رہی، کیونکہ وہ اتنی سمجھدار اور خود اعتماد نہیں تھی کہ اپنے ساتھ ہونے والے المیہ کو سمجھ سکے، کیونکہ وہ دوہری شخصیت کی مالک تھی۔ جب وہ دورے کی کیفیت میں ہوتی تھی تب وہ یہ سمجھتی تھی کہ وہ شائستہ خالہ کو دیکھ رہی ہے۔ وہ تو وہی دیکھ رہی ہوتی تھی جو وہ خود کر رہی ہوتی تھی یا جو اس کے اوپر بیت رہی ہوتی تھی، یہاں تک کہ موت کی آغوش میں جاتے وقت بھی وہ شائستہ خالہ یعنی کہ اپنے خیالی بنائے ایک کردار میں سمائی ہوئی تھی اور یہی سمجھتی رہی کہ موت اسے نہیں بلکہ شائستہ خالہ کو آئی ہے۔ گو کہ اب اس کے پاس کچھ جاننے اور سمجھنے کی مہلت ختم ہو گئی تھی، پھر بھی مرتے وقت شائستہ خالہ کے مجرموں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کے باعث اسے یہ سکون ضرور مل گیا تھا کہ وہ ان کی شناخت کر چکی ہے، لہٰذا ایک نہ ایک دن وہ شائستہ خالہ کے مجرموں کو ان کے انجام تک ضرور پہنچائے گی، اور اگر ایسا نہ کر سکی تب بھی ساری دنیا کو بتائے گی ضرور کہ یہی وہ دونوں گرے ہوئے انسان ہیں جنہوں نے شائستہ خالہ کو برباد کیا اور ان کی زندگی بھی اجیرن بنائے رکھی۔ تاریکی میں جاتے وقت بھی اس کے دل میں بس یہ یقین موجود تھا کہ وہ انہیں بچا نہیں سکی تو کیا ہوا، وہ انہیں انصاف ضرور دلائے گی۔ جو کچھ زوبیہ نے سوچا اور چاہا تھا اسے عملی جامہ خرم نے پہنایا۔ زوبیہ کی لاش کا وکی کے والد کے فارم ہاؤس سے برآمد ہونا ایک بہت ہی ٹھوس اور اہم ثبوت تھا وکی کے خلاف۔ اس پر پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے کئی گتھیاں سلجھا دیں۔ زوبیہ کے جسم سے نکلنے والی گولی اس کے والد کے ریوالور کی ثابت ہوئی، جس پر اس کے والد بھی شک کے دائرے میں آ سکتے تھے، مگر وہ اس لیے بچ گئے کہ حمید نے بڑی بزدلی کا ثبوت دیتے ہوئے پولیس کے سامنے سب سچ اگل دیا۔ خرم نے موبائل میں اس کی مووی بنا کر اس کی ساری باتیں ریکارڈ کر لی تھیں جو حمید کے خلاف سب سے بڑا ثبوت بن گئی تھیں۔ جب پولیس اسے گرفتار کرنے گئی تو اس نے ڈر کر عورتوں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ اس کے والد اس کی یقین دہانی کراتے رہے کہ تم صرف اپنی زبان بند رکھنا، میں تمہیں چھڑوا لوں گا، مگر وہ اتنا بوکھلا گیا تھا کہ ڈر کے مارے سبھی بول پڑا۔ مینٹل ہاسپٹل میں کون سا وارڈ بوائے ان کے ساتھ ملا ہوا تھا، کس نے اسے زوبیہ کے بھاگنے کی اطلاع دی تھی، یہاں تک کہ کون سی نرس نے زوبیہ کو وہاں سے نکالا تھا، حمید نے الف سے لے کر یہ تک سب پولیس کے سامنے اگل دیا۔ چنانچہ کیس پورا کا پورا سامنے آ چکا تھا، جو کسر کوئی باقی بھی تھی تو وہ بلال اختر نے پوری کر دی تھی۔ جس طرح وہ حمید کے والد کی منت سماجت کر چکے تھے کہ وہ زوبیہ کو معاف کر دیں اور کیس واپس لے لیں، مگر حمید کے والد تیار نہیں ہوئے تھے، ٹھیک اسی طرح حمید اور وکی کے گھرانوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا اپنے بیٹوں کو بچانے کے لیے، مگر اس بات پر بلال اختر کا دل کسی طور پر سیجھنے کو تیار نہ تھا، حتیٰ کہ وکی کے والد دھمکیوں پر اتر آئے، مگر بلال اختر پیچھے نہ ہٹے۔ اپنا تمام تر اثر و رسوخ استعمال کر کے انہوں نے وکی اور حمید کی ضمانت تک ضبط کرا دی تھی اور امید تھی کہ ان دونوں کو خاصی سخت سزائیں ملیں گی۔ اگر بلال اختر کا گھر ویران ہوا تھا تو ان دونوں کو بھی تاحیات جیلوں میں سڑنا تھا۔ عائشہ اختر پر جب یہ سارے انکشاف ہوئے تو وہ بالکل ڈھہ گئی۔ ان کی ایک ہی اولاد کے ساتھ جو ہوا تھا وہ ان کے لیے برداشت کرنا کسی بھی طرح ممکن نہیں تھا۔ انہیں لگتا تھا ان کا دل پھٹ جائے گا یا دماغ کی رگیں سکڑ جائیں گی، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایک قیامت آئی اور گزر گئی۔ وہ ہسپتال میں ایڈمٹ ہوئیں اور آخر ٹھیک ہو کر گھر آ گئیں، لیکن وہ کتنی ٹھیک تھیں یہ وہ خود ہی جانتی تھیں۔ دنیا کی ہر شے سے ان کا دل اچاٹ ہو چکا تھا، دل میں کوئی امید، کوئی خوشی، کوئی شوق باقی نہیں رہا تھا۔ ایسے میں ریاض غفار کے گھرانے نے انہیں بہت سہارا دیا۔ ریاض غفار بلال اختر کے آفس جانے کے بعد انہیں اپنے گھر لے جاتے اور سارا دن وہیں رکھتے۔ عائشہ اختر کا دل وہاں بھی نہیں لگتا، البتہ توجہ ضرور بٹھ جاتی۔ شگفتہ غفار بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کا دھیان بٹانے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کر لیتی۔ شام ہونے پر بلال اختر کی واپسی سے پہلے وہ دونوں عائشہ اختر کو ان کے گھر چھوڑ جاتے۔ بلال اختر کا رویہ ابھی بھی ریاض غفار کے ساتھ جوں کا توں تھا، حالانکہ بلال اختر کو اب ان سے بات چیت وغیرہ کرنے میں کوئی آر نہیں تھی، مگر زوبیہ کی موت نے انہیں مزید سخت دل بنا دیا تھا۔ ایسے میں ریاض غفار کی قرینے سے گزرتی سلجھی ہوئی زندگی دیکھ کر انہیں ایک کوفت اور بیزاری ہوتی تھی۔ وہ بہت زیادہ حسد کا شکار تو نہیں ہوتے تھے، مگر ان کے اندر ہوک ضرور اٹھتی تھی، لہٰذا وہ دانستہ ان کے سامنے آنے اور ان سے بات کرنے سے گریزاں رہتے، جس کے ریاض غفار یا شگفتہ غفار کو قطعی پرواہ نہیں تھی۔ ریاض غفار کے روبرو صرف اپنی بہن کی خوشحالی تھی، جس کی انہیں خود بھی زیادہ امید نہیں تھی۔ انہیں یہ تو علم تھا کہ عائشہ اختر وقت کے ساتھ ساتھ سنبھل جائیں گی، مگر وہ یہ بھی جانتے تھے کہ عائشہ اختر کی زندگی ہمیشہ ایک جمود کا شکار رہے گی، جس میں کوئی جوش، کوئی خواہش، کوئی ولولہ نہیں ہوگا، بس صبح کو شام اور شام کو صبح کرنا ہی ان کی زندگی کا حاصل بن جائے گا، مگر وہ اپنی بہن کے لیے اس سے زیادہ اور کچھ کر نہیں سکتے تھے۔
कई दिनों तक आईसीयू में रहने के बाद अजमत खलील को प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। वहां उन्हें घर वालों और दीगर अफराद से निहायत मुख्तसर वक्त के लिए बारी बारी मिलने की इजाज़त थी। नमल जब पहली बार उनके सामने उनके होश में आने के बाद आई तो जब्त के बावजूद उसकी आंखें छलक पड़ी। हालांकि वो उनकी बेहोशी में बहुत बार उन्हें देख चुकी थी और उनके होश में आने पर डॉक्टर ने उनके सामने निहायत बहादुरी के साथ जाने की ताकीद की थी, बल्कि रशीदा को तो मना कर दिया था कि आप जब तक खुद को नहीं संभाल लेती उनके रूबरू होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन इंसान चाहे कितना भी बहादुर बन जाए, कुछ लम्हे उसे तोड़ कर रख देते हैं। उनकी गफलत के दौरान नमल ने छुपकर अपने सारे आंसू बहा दिए थे ताकि उनके बेदार होने पर बहुत मजबूत और मुतमईन नजर आए। लेकिन 2 हफ्ते बाद जब उन्होंने अपनी एक आंख को थोड़ा सा वाह करके उसकी जानिब देखा तो हजार जब्त के बावजूद ना सिर्फ उसके आंसू बह निकले बल्कि उनमें शिद्दत आ गई। जब उसने उन्हें रोते देखा, वो बेसाख्ता उनके बिस्तर के किनारे जा डिगी और उनका हाथ अपने हाथ में ले लिया। अब्बू, आप ठीक हो जाएंगे, अभी आपके जख्म ताज़ा हैं, इसलिए इनमें तकलीफ भी बहुत है। जब जख्म मांद पड़ेंगे तब आपकी तमाम सर्जरीज हम पाकिस्तान से बाहर जाकर कराएंगे। उससे आपका चेहरा ठीक हो जाएगा और आपकी कुव्वत गोयाई भी बहाल हो जाएगी। बस आप हिम्मत से काम लें, वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। नमल रोती जा रही थी और बोलती भी जा रही थी। अजमत खलील के पूरे वजूद से उनके अंदर उठती बेकली आया थी, जैसे वो कुछ कहना चाह रहे हों मगर जुबान जुम्बिश के काबिल ही नहीं थी। अपनी बेबसी महसूस करते हुए उनकी आंखें तवातर से बह रही थीं। मगर अजमत खलील तो वो शख्स थे जिनकी पूरी ज़िंदगी सिर्फ लफ्ज़ों के साथ खेलने में गुजरी थी। जिनका पसंदीदा मौजू मैं छिड़ जाता तो वो दुनिया और माफिया सबको भूलकर बेतकान बोल सकते थे, लेकिन आज वो बोलने के ही काबिल नहीं रहे थे। चेहरे पर जलन ऐसी थी जैसे उन्हें आग के अंदर बिठा दिया हो। एक आंख से उन्हें सारा मंजर तो नजर आ रहा था, मगर दोनों आंखों से देखने की आदत होने के बायस कुदरती तौर पर शदीद बेचैनी हो रही थी। नमल उनकी बेकरारी भांपते हुए जल्दी जल्दी वो बातें बताने लगी जिसकी उसे उम्मीद थी कि वो पूछना चाह रहे होंगे। अबू, शुमाइला को इस वक्त आपके ऑफिस के लोगों ने पुलिस की हिरासत में दे दिया था, मगर आपसे अकीदत रखने वाले लोगों ने उसे पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले ही इस कदर तशद्दुद का निशाना बनाया कि वो कुछ दिन अस्पताल में रहकर इंतकाल कर गई। नमल की कोशिश थी कि वो ये खबर खुशी खुशी उन्हें दे, मगर अपनी आवाज़ की लड़खड़ाहट पर वो काबू ना रख सकी। शुमाइला के मरने की खबर से उसे कोई खुशी नहीं हुई थी, बल्कि शदीद दुख हुआ था, और यह देखकर उसे शदीद हैरत हुई कि अजमत खलील इस खबर पर अपनी एक आंख को सख्ती से मींचते हुए सर को जोर जोर से तकिए पर पटकने लगे, जैसे जो कुछ नमल कह रही हो वो सुनना ना चाहते हो। अबू, आप उसे सज़ा देते या लोगों ने दे दी, बात तो एक ही है, वो तो अपने अंजाम को पहुंच गई ना। नमल ने सफाई देने वाले अंदाज में कहा। उसे यही लगा था कि अजमत खलील को दुख हो रहा है कि शुमाइला क्यों मर गई। अपने मुजरिम को वो खुद अपने हाथों सजा देते, उसे तड़पाते, उसे अजियत पहुंचाते। मौत से तो वो एक दफ़ा में ही हर तकलीफ से आज़ाद हो गई, और आखिरत में किसी के साथ क्या मामला होगा इस बारे में तो यकीन से कोई कुछ कह नहीं सकता। जो लोग अजमत खलील से मोहब्बत रखते थे उनके ख्याल में वो जहन्नुमी थी, जबकि नमल जैसे लोग जो अजमत खलील को जानते थे उनके ख्याल में शुमाइला ने गैर कानूनी हरकत ज़रूर की थी, मगर इस पर उसकी जान लेने का हक किसी के पास नहीं था। उसका मरना एक मजलूम मौत थी जिस पर वो सीधी जन्नत में ही जाती। अजमत खलील उसकी बात पर अब भी सर नफ़ी में हिलाने लगे, जैसे वो इन सब बातों से हटकर कुछ और सुनना और जानना चाहते हों। नमल कुछ देर परेशानी से उन्हें देखते रहने के बाद उनके ट्रस्ट की तफसीलात उन्हें बताने लगी। हालांकि उसने खुद भी कुछ ज़्यादा कुछ पता नहीं किया था। जो अजमत खलील के सेक्रेटरी ने तज़किरा किया था वही दोहराने लगी कि शायद वो ये जानना चाहते हों कि इतने दिनों से उनकी गैर मौजूदगी में अमला ठीक तरह से काम कर रहा है या नहीं। नमल उनकी इस बेबसी पर रोहासी हो गई, जाने वो क्या बात करना चाहते थे जो कह नहीं पा रहे थे। उनके चेहरे से जाहिर हो रहा था कि उन्हें इस मौजू से कोई दिलचस्पी नहीं। एक शख्स जो बड़ी बड़ी तकरीरें करने का आदी हो एक लफ्ज़ भी ना कह पाए तो उसकी क्या हालत हो रही होगी, नमल उसका अंदाज़ा कर सकती थी। तभी सिस्टर कमरे में आ गई और अजमत खलील को इतना बेचैन देखकर नमल को वहाँ से उठाने लगी। ये मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं, नमल रोते हुए बोली। इसीलिए मैं आपको यहाँ से जाने के लिए कह रही हूँ, यह अभी बोलने के काबिल नहीं, इनका ज़ख्म खुल जाएगा, आप यहाँ से चली जाए। सिस्टर ने कहने के साथ ही सिरिंज भरनी शुरू कर दी। वह अजमत खलील को नींद का इंजेक्शन दे रही थी। नमल बेचैनी से तड़पते अजमत खलील को आंसू भरी आंखों से देखती कमरे से निकल गई। हालांकि कमरे के अंदर उसने कोई खास बहादुरी का सबूत नहीं दिया था, मगर कमरे से बाहर आते ही जैसे वो बिल्कुल हिम्मत हार गई और बुरी तरह फूट फूट कर रोने लगी। खुरम कॉरिडोर में ही टहल रहा था। नमल को देखकर वो उसके करीब चला आया, मगर बोला कुछ नहीं। जब उसे अजमत खलील के साथ हुए हादसे का पता चला वो उसी वक्त नमल के पास आ गया था। हालांकि उसी दिन जोबिया की लाश बरामद होने की वजह से वो काफ़ी मुस्तरिब और मुज़महिल था, मगर नमल पर टूटने वाली क़यामत का इल्म होते ही वो अपनी सारी फिक्रें पसे पुश्त डालकर नमल के पास आ गया था। फुरकान हसन और मिसेस फुरकान भी एक दो बार आकर जा चुके थे। वो रशीदा बेगम के पास उनके घर भी गए थे, लेकिन खुरम तो रोज़ पाबंदी से आता था।
सुंबल भी अक्सर आ जाती थी, सिर्फ एक रोमेला थी जो एक बार भी नहीं आई थी, जिस पर खुरम ने एक दिन हैरत से इस्तफसार किया तो उसे यह अलमनाक खबर सुनने को मिली कि वो इद्दत में है और उसकी तलाक हो गई है। खुरम सोचता ही रह गया कि आया उसे आलियान से इस बाबत बाज़-पुर्स करनी चाहिए या नहीं। लेकिन एक तो जो होना था सो हो गया था, दूसरे हालात कुछ ऐसे थे कि उसे आलियान के पास जाने का मौका ही नहीं मिला था और वो उसके रूबरू बात करना चाहता था। फ़ोन पर यह गुफ्तगू नहीं हो सकती थी। लेकिन इत्तेफाक से आज दोपहर में आलियान का खुद ही फ़ोन आ गया था। खुरम उस वक्त अस्पताल जाने के लिए निकल चुका था और गाड़ी चला रहा था। यही बात जब उसने आलियान से कही कि वो अभी बात नहीं कर सकता, तब आलियान को पता चला कि अजमत खलील, जिनके बारे में कई दिनों तक टीवी पर आता रहा, वो नमल के वालिद हैं। अगर रोमेला ने उससे कभी जिक्र नहीं किया था तो उसे कुदरती तौर पर नमल के हवाले से ऐसी खबर सुनकर दुख हुआ था। अजमत खलील से तो उसे मिलने की इजाज़त नहीं मिल सकती थी और एक तरह से वो उन्हें जानता भी नहीं था, लेकिन वो नमल से ज़रूर मिलना चाहता था। चुनाचे वो भी ऑफिस से काम निपटाकर अस्पताल आ गया। जब वो पहुंचा तो उसे पता चला कि नमल अंदर अजमत खलील के पास है। वो खुरम के पास ही खड़ा हो गया। उन दोनों के बीच चंद जुमलों के तबादले के अलावा ज़्यादा बात नहीं हुई कि अस्पताल कोई गप्पे लड़ाने की जगह नहीं थी। खुरम ने भी दानिस्ता रोमेला का जिक्र छेड़ने से गुरेज किया कि यह वक्त बिल्कुल भी मुनासिब नहीं था इस मौजू पर बात करने के लिए। जब नमल काफ़ी सारे आंसू बहाकर कुछ बेहतर हो गई, तब दूर खड़ा आलियान सुस्त रवि से चलता उसके करीब आ गया और गला खंखारते हुए उसे सलाम कर दिया। नमल ने चौंक कर आवाज़ की सिमत देखा तो आलियान को अपने सामने देखकर दंग रह गई। मुझे आज ही पता चला कि अजमत खलील साहब तुम्हारे वालिद हैं। न्यूज़ में यह खबर सुनकर अफसोस तो हुआ था, मगर ये जानकर कि ये सब तुम्हारे वालिद के साथ हुआ है, यकीन ही नहीं आया। आलियान के लहजे में वाकई मलाल घुला हुआ था, मगर नमल तो उस पर नज़र पड़ते ही रोना धोना सब भूल गई थी। खुरम ने सरसरी सा जिक्र किया था कि आलियान ज़ोबिया का कज़न है। नमल को भी ज़ोबिया के बारे में जानकर अफसोस हुआ था, मगर वो अपनी परेशानियों में इतनी घिरी हुई थी कि उसके जहन से ये बात फ़ौरन ही निकल भी गई। चुनाचे अभी उसे सामने देखकर वो सिरे से भूल ही गई कि आलियान उसे रोमेला की बजाय खुरम के हवाले से मिलने आया है, जबकि वो उसी वक्त आया है जब खुरम भी यहाँ मौजूद है। इसीलिए वो उसके इजहार अफसोस पर बड़े सपाट लहजे में पूछने लगी, क्यों, इसमें यकीन न करने वाली कौन सी बात है? बल्कि आपको तो सिरे से अफसोस ही नहीं करना चाहिए था। किसी के साथ कुछ भी अच्छा बुरा हो, उससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है? जब आप खुद अपनों के साथ बुरा करते वक्त दुखी नहीं होते, तो दूसरों और गैरों के साथ बुरा होते देखकर अफसोस करने की क्या ज़रूरत है? आलियान तो क्या खुद खुरम नमल के इस लबो लहजे पर हैरानी से उसे देखे गया। उसके खामोश होने पर खुरम जैसे होश में आते हुए कहने लगा, क्या हो गया है नमल तुम्हें? मेरे ख्याल से आलियान तुम फिर किसी वक्त आ जाना। नमल अभी अभी अजमत अंकल से मिलकर आ रही है, वो काफ़ी डिस्टर्ब। मैं कोई डिस्टर्ब नहीं हूँ और आपको फिर किसी वक्त आने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको तो इस वक्त भी नहीं आना चाहिए था। जो कुछ आपने रोमेला के साथ किया है, उसके बाद आपकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए थी मेरे सामने आने की। आपको अच्छी तरह पता है कि रोमेला मेरे लिए कितनी अहम है। मैं अगर अपने वालिद के खिलाफ जाकर रोमेला की खातिर कनाडा पहुंच सकती हूँ, तो आपको खुद ही अंदाज़ा लगा लेना चाहिए था कि मैं आपके साथ किस तरह पेश आ सकती हूँ। नमल का लहजा इंतहाई जहरीला हो गया तो खुरम को दांत पीसते हुए दबी आवाज़ में कहना पड़ा, नमल बिहेव योर सेल्फ, ये कोई तरीका है बात करने का? उसकी बात पर नमल उससे भी ज़्यादा बिफर कर बोली, खुरम, इन्होंने बगैर किसी कसूर के रोमेला को तलाक जैसा बदनुमा दाग देकर घर से निकाल दिया। इनसे बात करने का और क्या तरीका हो सकता है? वो उनका ज़ाती मामला है। खुरम अब भी बहुत धीमे लहजे में बोल रहा था, वरना सच तो ये था उसे नमल के रवैये पर शदीद ताव आ रहा था, जबकि आलियान बिल्कुल खामोश खड़ा था और शायद उसकी यही खामोशी खुरम को शर्मिंदा कर रही थी। ज़ाती मामला? नमल ने गुस्से से दोहराया। किसी लड़की की ज़िंदगी तबाह कर देना क्या ज़ाती मामला हो सकता है? चलो मैं मानती हूँ उस शादी के पीछे कुछ निहायत नाकाबिले कबूल वजूहात थीं, लेकिन मैं ये नहीं मान सकती कि इतने दिन रोमेला के साथ रहकर भी इन्हें रोमेला की खूबियों और अच्छाइयों का अंदाज़ा ना हुआ हो। वो वाकई ही वही लड़की है जिसके बारे में कहा जा सकता है कि चिराग लेकर भी ढूंढो तो ना मिले। और इन्होंने उसके साथ क्या किया? एक दिन लाकर तलाकनामा पकड़ा दिया, ना कुछ पूछा ना कुछ बताया। हक महर की रकम देकर इन्हें लगता होगा इन्होंने बहुत बड़ेपन का सबूत दे दिया। अगर इन्हें बड़ापन दिखाना था तो ये रोमेला को उसके भाई से अलग करके रखते, उसे परखते, बल्कि परखने की ज़रूरत ही नहीं थी। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ यह रोमेला की खूबियों के मुतारफ़ हो गए होंगे, फिर भी इन्होंने उस मासूम को इस गुनाह की सज़ा दी जो उसने किया ही नहीं। चलें, हो सकता है आप उसकी तरफ से बहुत बदगुमान हो, आपको लगता हो वो अपने भाई के फिल्म में बराबर की शरीक थी, लेकिन क्या आपको कभी यह एहसास नहीं हुआ कि वो आपसे मोहब्बत करने लगी थी? मेरा नहीं ख्याल कि मोहब्बत का इजहार ज़ुबान से किया जाए तभी इसका इल्म हो। उसकी खुशबू तो खुद ब खुद फैल जाती है। आपने सिर्फ उसे तलाक नहीं दी, आपने उसके अंदर से जीने की ख्वाहिश छीन ली है। वो आपसे अलग होकर इस कदर टूट गई है कि उसकी हस्ती ही ख़त्म हो गई है। वो दूसरों के सामने खुद को चाहे जितना भी नॉर्मल जाहिर कर ले, उसके दिल का हाल मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। आपको कम से कम मेरे सामने नहीं आना चाहिए था, और अगर आए थे तो ज़हनी तौर पर तैयार होकर आते कि मैं आपके साथ इस तरह पेश आऊँगी।
بلکہ مجھے تو لگتا ہے میں اس جگہ کا بہت لحاظ کر رہی ہوں۔ اگر یہ اسپتال نہ ہوتا تو نمل تپے ہوئے لہجے میں کہتی چلی گئی اور پھر جیسے الفاظ نہ ملنے پر خاموش ہو گئی۔ خرم کا شرمندگی سے برا حال ہو گیا تھا۔ عالیہ جیسے مہذب بندے کے ساتھ اس طرح کا رویہ خرم کے لیے ناقابل قبول تھا۔ ایک تو وہ شخص نمل کو خرم کی منگیتر اور رومیلا کی کزن سمجھ کر اس حیثیت سے اس کے دکھ میں شریک ہونے آیا، اور نمل نے اسی کی عزت کی دھجیاں بکھیر دیں، ورنہ ایک طرح سے اس کا نمل کے پاس آنا ضروری نہیں تھا۔ خرم کے ساتھ اس کی منگنی ٹوٹ چکی تھی اور رومیلا سے عالیان کا اپنا رشتہ ختم ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی اس کا یہاں آنا یہ ظاہر کرتا تھا کہ وہ واقعی کسی اخلاقی اقدار کا پاس رکھنے والے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اب اس کی نجی زندگی میں جو بھی ہوا ہو وہ اس کے لیے کسی کے سامنے جواب دہ نہیں، لیکن نمل نے تو انتہا کر دی تھی، پھر بھی وہ خاموش کھڑا تھا۔ بلکہ نمل کی اتنی باتوں کے جواب میں اس نے جو پوچھا وہ خرم تو کیا، نمل کو بھی حیران کر گیا۔ کیسی ہے رومیلا؟ اس کے گمبھیر لہجے میں پوچھنے پر پہلے تو نمل چونکی، پھر اسے نئے سرے سے غصہ آ گیا۔ آپ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ کیسی ہے؟ اس پر ایک قیامت گزر گئی ہے تو گزر جائے، اس سے آپ کو کیا؟ نمل کی آنکھوں کے سامنے رومیلا کا پسماندہ انداز اور بجھا بجھا چہرہ گھومنے لگا تو اس کی آنکھیں ایک بار پھر جلنے لگیں۔ وہ ویسے ہی عظمت خلیل کو دیکھ کر اتنی دکھی تھی کہ عالیان کا اچانک سامنے آ جانا اس کے اندر ایک آتش فشاں پھٹنے کے برابر ثابت ہوا تھا، اسی لیے اس نے بہت تنک کر عالیان کو جواب دیا تھا، مگر عالیان کے چہرے پر واضح طور پر اضطراب پھیلتا دیکھ کر وہ کچھ ٹھٹک سی گئی۔ ایک پل کو اسے ایسا لگا جیسے رومیلا کے متعلق سن کر اسے تکلیف پہنچی ہو، اور اگر واقعی ایسا تھا تو یہ بات نمل کے لیے زیادہ اذیت کا باعث تھی۔ وہ ان میں سے نہیں تھی جسے کسی کو بھی ٹھیس پہنچا کر خوشی ملے۔ وہ کچھ دیر عالیان کے گمسم انداز کو دیکھتے رہنے کے بعد تعصب سے پوچھنے لگی، اتنے دن رومیلا کے ساتھ رہنے کے باوجود کیا آپ کو کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ وہ آپ کو کتنا چاہتی ہے؟ عالیان صرف ایک نظر نمل کو دیکھ کر رہ گیا، لیکن پھر وہ وہاں رکا نہیں اور تیزی سے پلٹ گیا۔ اسے علم تھا کہ جو قدم اس نے اٹھایا ہے وہ رومیلا کے لیے بہت تکلیف دہ ہوگا، مگر یہ سب کرنا نہایت ضروری تھا۔ یہ اور بات تھی کہ اس ڈرامے کا ڈراپ سین زوبیا کی وجہ سے التوا کا شکار ہو گیا۔ زوبیا کی موت نے وقتی طور پر ان سب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ ہر چیز بھول بھال کر قانونی کارروائی اور عائشہ اختر کی دلجوئی میں لگ گئے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ رومیلا کی طرف سے غافل ہو گیا تھا، لیکن اسے وقت نہیں مل رہا تھا کہ وہ شگفتہ غفار سے اس بارے میں بات کر پاتا۔ لیکن آج نمل نے اس کے ضمیر پر بھرپور تماچا مارا تھا۔ وہ گویا اپنی زندگی میں اتنا مگن تھا کہ اسے پرواہ ہی نہیں تھی رومیلا کے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں۔ ایک عذاب مسلسل میں اسے مبتلا کر کے وہ اپنے کام دھندوں میں مصروف ہو گیا تھا کہ جب چاہوں گا تب جا کر اسے منا لوں گا۔ اپنی اس لاپرواہی پر اسے شدید دکھ ہو رہا تھا، چنانچہ وہ اسپتال سے سیدھا گھر آ گیا۔ حالانکہ پہلے اس کا ارادہ واپس آفس جانے کا تھا، لیکن اب اس کے لیے خود کو کسی کام کے لیے آمادہ کرنا ممکن نہیں تھا۔ وہ اس وقت صرف اور صرف شگفتہ غفار سے بات کرنا چاہتا تھا۔ وہ باہر لان میں ہی موجود تھیں، شام کی چائے پیتے ہوئے وہ کسی میگزین کا مطالعہ کر رہی تھیں جب عالیان کو معمول سے پہلے گھر آدھا دیکھ کر مسکرا کر اسے دیکھنے لگیں۔ خیریت؟ ابھی رات کے 9 تو نہیں بجے، پھر تم اس وقت گھر پر کیسے نظر آ رہے ہو؟ ممی آپ سے ایک بہت اہم بات کرنی ہے، عالیان نے بغیر وقت ضائع کیے ان کے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر پھیلی سنجیدگی دیکھ کر وہ چونک اٹھی۔ آج کل جس قسم کے حالات سے ان کا گھرانہ گزر رہا تھا اس کے بعد وہ یہی سمجھی کہ عالیان پھر کوئی بری خبر سنانے جا رہا ہے۔ انہوں نے فوراً میگزین ایک طرف رکھ دیا۔ تب عالیان کہنے لگا، رومیلا کو اس گھر سے گئے ہوئے 15 دن ہو گئے ہیں۔ آج تک ابرار نے ہم سے رابطہ کرنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ بریرہ کے گھر جانا یا حامد سے فون پر بات وغیرہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اس نے تو کبھی پلٹ کر یہ تک نہیں پوچھا کہ ہم نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھا لیا۔ وہ عملی طور پر کچھ نہ بھی کرتا تب بھی ایک فون کر کے ہمیں سلواتیں تو سنا سکتا تھا، مگر اس کے پاس شاید اتنا بھی ٹائم نہیں تھا، یا پھر وہ خود بھی ذہنی طور پر تیار تھا کہ آج نہیں تو کل ہم رومیلا کو واپس اس کے گھر بھیج دیں گے۔ تبھی اس نے کسی حیرانی کا اظہار نہیں کیا۔ عالیان رک کر ان کی شکل دیکھنے لگا تو وہ سر اس بات میں ہلاتے ہوئے پرسوچ انداز میں کہنے لگی، ہاں، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ رومیلا نے سارا الزام اپنے سر لے لیا۔ اس نے اپنے گھر والوں پر یہی ظاہر کیا کہ طلاق اس نے خود لی ہے، وہ بھی اس لیے کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ کیا آپ بھی یہی سمجھتی ہیں کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے؟ عالیان نے برجستہ پوچھا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ سارے حالات میرے سامنے ہیں۔ یہ سب اس نے بریرہ کو بچانے کے لیے کیا ہے۔ اس نے خود بریرہ سے کہا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں تمہارا گھر برباد نہیں ہونے دوں گی۔ شگفتہ غفار صاف گوئی سے بولی۔ عالیان کچھ دیر انہیں دیکھتے رہنے کے بعد بہت ٹھہر ٹھہر کر کہنے لگا، کیا یہ سب آپ کے لیے اس لیے مان رہی ہیں کہ وہ میری زندگی سے نکل چکی ہے؟ اگر وہ آج اس گھر میں بہو کی حیثیت سے موجود ہوتی تو آپ کے احساسات اس کے لیے پہلے جیسے ہی ہوتے، مطلب وہی نفرت، وہی بیزاری۔ عالیان مجھے اس سے کوئی خدا واسطے کا بیر نہیں تھا۔ انہوں نے جو بریرہ اور ہمارے گھر کے ساتھ کیا تھا اس کے بعد بھی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں اسے سر آنکھوں پر بٹھاتی تو یہ تو ممکن نہیں تھا، لیکن بعد کے حالات سے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم ٹھیک کہہ رہے تھے۔ اول تو یہ سب صرف اور صرف ابرار کا کیا دھرا ہے، رومیلا کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں تھا۔
दूसरे ये کہ ابرار نے بھی یہ سب ہمارے خاندان کو ٹارگٹ بنا کر نہیں کیا تھا، اسے تو بس ایک چیلنج جیتنا تھا۔ اب اس کے نتیجے میں چاہے کسی کی عزت داؤ پر لگے، چاہے اس کی خود کی بہن کی زندگی برباد ہو، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تبھی تو رومیلا کے چلے جانے کے بعد بھی وہ سکون سے بیٹھا ہے۔ ایک یہ ابرار اور ایک بلال اختر، ان دونوں جیسے ڈھیٹ لوگ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھے۔ شگفتہ غفار دانت پیس کر بولی، اس کا مطلب ہے آپ کے دل میں رومیلا کے لیے موجود نفرت ختم ہو گئی ہے۔ تم پوچھنا کیا چاہتے ہو؟ آپ پہلے میرے سوال کا جواب دیں، پھر میں آپ کے سارے سوالوں کے جواب دوں گا، آلیان ضدی سے لہجے میں بولا۔ مجھ سے اس سے نفرت ایک جذباتی دھچکے اور نظریاتی اختلاف کے باعث تھی۔ وہ دھچکا تو آج بھی اپنی جگہ ہے، لیکن جب اس کا قصور ہی نہیں تو میں اس سے اختلاف کس بات پر کروں؟ جہاں تک اس کا اختیار تھا وہاں تک اس نے وہی کیا جو صحیح تھا۔ اب جہاں وہ بے بس تھی وہاں اسے غلط کیسے ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ شگفتہ غفار کچھ زچ ہو کر بولی، اگر میں یہ کہوں کہ میں اسے اپنی زندگی میں واپس لانا چاہتا ہوں تو کیا تب بھی آپ اپنی اس بات پر قائم رہیں گی؟ آلیان نے بغور انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگیں۔ کیا بات کر رہے ہو آلیان، یہ بھلا کیسے ممکن ہے؟ تمہیں کیا حلالہ کرانے کی شرائط پتہ ہے؟ اور اس طرح ارادتاً حلالہ کرنے سے وہ تم پر حلال نہیں ہو جائے گی، اس سے دوبارہ شادی کرنا گناہ ہی ہوگا۔ شگفتہ غفار جیسے بپھر گئی۔ وہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ابھی بھی میرے لیے حلال ہے۔ میں نے اسے 3 نہیں صرف 1 طلاق دی تھی، ہمارے بیچ مصالحت کی گنجائش ابھی باقی ہے۔ شگفتہ غفار آنکھیں پھاڑے آلیان کو دیکھے گئیں۔ انہیں شوق میں گھرا دیکھ کر آلیان سر جھکاتے ہوئے دھیمی آواز میں کہنے لگا، آپ میں سے کسی نے طلاق نامے پر غور نہیں کیا، حتیٰ کہ رومیلا اور اس کے گھر والوں تک نے نہیں، اور مجھے یقین تھا کہ کوئی غور کرے گا بھی نہیں۔ ممی باخدا، میرا مقصد آپ سب کو بے وقوف بنانا نہیں تھا، میں صرف سب لوگوں اور چیزوں کو پرکھنا چاہتا تھا۔ سب سے پہلی اور اہم آزمائش ابرار کی تھی، اس نے مجھے دھمکایا تھا، اس نے میری بہن کو اٹھوایا تھا، میں اتنی آسانی سے تو اس کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیک سکتا تھا۔ مجھے اسے بتانا تھا کہ اس طرح اس کی دھونس میں آ کر میں اگر کوئی فیصلہ کر بھی لوں تو اس پر ساری زندگی کاربند نہیں رہوں گا۔ پھر مجھے رومیلا کو بھی دیکھنا تھا، اس گھر میں رہنے اور یہاں ایڈجسٹ ہونے کے لیے تو وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھی، لیکن اگر اسے یہ چھت چھین لی جائے تو کیا تب بھی وہ اس گھر کے مکینوں کے لیے مخلص رہے گی؟ یا پھر دنیا کے 90% لوگوں کی طرح وہ بھی اس فلسفے پر یقین رکھتی ہے کہ جب مجھے کچھ نہیں مل رہا تو میں دوسروں کو کچھ کیوں دوں؟ اور ان سب کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بھی یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ کسی ایک کے کیے کی سزا ہم کسی دوسرے کو نہیں دے سکتے۔ اگر ابرار نے کچھ برا کیا ہے تو اس کا بدلہ رومیلا سے لینا کسی طور جائز نہیں۔ آلیان نے بات ختم کرنے کے بعد کچھ جھجکتے ہوئے سر اٹھا کر شگفتہ غفار کی جانب دیکھا۔ اسے یقین تھا وہ شدید غصے کے عالم میں اسے دیکھ رہی ہوں گی، اور آلیان کے چپ ہوتے ہی ان کی زبان زہر اگلنا شروع کر دے گی کہ تو یہ سب ایک ڈرامہ تھا، تم نے رومیلا کو پہلے ہی سب بتا دیا تھا، بلکہ یہ سب رومیلا کی ہی سوچی سمجھی سازش تھی۔ تم نے اس کے کہنے پر یہ سب کیا تھا تاکہ اسے میری نظروں میں عظیم بنا سکو، لیکن میں اس ایکٹنگ سے ہرگز متاثر نہیں ہو سکتی۔ مجھے اسے کل بھی نفرت تھی، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گی، وغیرہ وغیرہ۔ مگر جب آلیان نے ان کی جانب دیکھا تو بری طرح چونک اٹھا۔ وہ یکٹک اسے دیکھتے ہوئے بے آواز رو رہی تھی۔ ممی میرا مقصد آپ کو ہرٹ کرنا نہیں تھا، آئی سویئر میں صرف یہ چاہتا تھا کہ گھر کے ماحول میں ہر وقت جو تناؤ رہنے لگا ہے وہ ختم ہو جائے، کسی کو بھی کوئی فیصلہ زبردستی قبول نہ کرنا پڑے۔ میں ہرٹ نہیں ہوئی ہوں۔ آلیان اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے پاس آ گیا تھا اور ان کا ہاتھ تھامے صفائیاں دے رہا تھا کہ انہوں نے بھرائی ہوئی آواز میں اس کی بات کاٹ دی اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولیں، تمہیں نہیں پتا تم نے میرا کتنا بڑا بوجھ کم کر دیا ہے۔ سچ تو یہ ہے آلیان کہ اگر رومیلا ابرار کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی تب بھی میں اسے قبول کر لیتی۔ تمہاری نانی اماں اور بریرہ مجھ سے اس قدر ناراض ہیں کہ میں صبح شام ان دونوں کو فون کرتی رہتی ہوں، مگر دونوں میری کال تک اٹینڈ نہیں کر رہی۔ میں نے تمہیں اور ریاض کو بتایا نہیں۔ بریرہ کو جب زوبیہ کے بارے میں علم ہوا تو وہ حامد کے ساتھ عائشہ اختر کے گھر گئی تھی کچھ دیر کے لیے۔ یہاں شہر تک آ کر وہ گھر آنے کی بجائے صرف عائشہ اختر سے مل کر واپس لوٹ گئی۔ میرے دل پر کیسی چھریاں چل گئیں میں تمہیں بتا نہیں سکتی۔ میری تو جنت اور آنکھوں کی ٹھنڈک دونوں مجھ سے روٹھ گئی ہیں۔ اب جب میں انہیں بتاؤں گی کہ یہ سب جھوٹ تھا اور رومیلا ابھی بھی اس گھر کا حصہ ہے، بلکہ میں خود تمہارے ساتھ اسے لینے جاؤں گی، تب انہیں یقین آئے گا کہ میں کوئی بے حس پتھر نہیں ہوں، بلکہ جو کچھ میں رومیلا کے ساتھ کرتی تھی وہ ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہی کرتی تھی۔ اکلوتی بیٹی عین شادی کے وقت اغوا ہو گئی۔ خوشی کا سارا ماحول آہو بقا میں بدل گیا۔ عزت نیلام ہونے کا خوف ہر وقت تلوار کی طرح سر پر مسلط ہو گیا۔ ایسے میں رومیلا کی آؤ بھگت تو نہیں کر سکتی تھی۔ تم نے ابرار کو آزما کر رومیلا کو نہیں بلکہ مجھے سرخرو کیا ہے۔ تمہاری نانی اور بہن کے سامنے میں بھی سر اٹھا کر کھڑی ہو سکتی ہوں اور ڈنکے کی چوٹ پر کہہ سکتی ہوں کہ میں نے اپنے بچوں کا گھر نہیں اجاڑا۔ میں کیا کوئی ماں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ شگفتہ غفار ایک دم ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں، اور پہلی بار انہیں روتا دیکھ کر بھی آلیان غمزدہ ہونے کی بجائے مسکراتا رہا، کیونکہ شگفتہ غفار کے آنسوؤں کے پیچھے ایک خوشی تھی، ایک سکون تھا۔
انہوں نے ابھی تک اپنے سرکل میں عالیان کی طلاق کا ذکر تک نہیں کیا تھا کہ کہیں کسی کے ذریعے یہ خبر گاؤں نہ پہنچ جائے اور ان کی بھابیاں اس بارے میں کوئی بات کریں یا ان سے ملنے آئیں تو بریرہ یا نانی اماں غم و غصے کے عالم میں کچھ کہہ نہ دیں۔ خاص طور پر بریرہ کی جذباتیت سے تو انہیں بہت ہی ڈر لگ رہا تھا۔ وہ تو بری طرح پریشان تھی کہ کہیں ابرارہ بدلہ لینے اس کے گھر تک نہ آ جائے۔ حالانکہ انہوں نے اسے اطمینان دلانا چاہا تھا مگر وہ ان کی کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ دوسرے یہ کہ جب ڈر انسان کے اندر چھپا ہو تو اسے باتوں سے کوئی تسلی نہیں ہوتی۔ لہٰذا عالیان نے ان کی ساری فکریں دور کر دی تھیں اور وہ اس وقت ایک دم پرسکون ہو کر رو رہی تھی۔ عالیان بھی انہیں چپ کرانے کی بجائے محض ان کی ہتھیلی کی پشت تھپکے جا رہا تھا جب انہوں نے ایک دم اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے چہرہ صاف کیا اور بڑے جوش سے کہنے لگی، مجھے ابھی اور اسی وقت رومیلا کے پاس لے چلو۔ اسے گھر لا کر میں اس کے موبائل سے تمہاری نانی اماں کو فون کروں گی، پھر دیکھنا کیسے جھپٹ کر فون اٹھائیں گی وہ۔ عالیان ان کی بات پر کہا مار کر ہنس دیا۔ میں آپ کو اس کے گھر ضرور لے کر جاؤں گا مگر آپ کو خود ہی جانا ہوگا، لیکن اس سے پہلے مجھے ایک بار خود رومیلا سے مل کر اسے ساری بات سمجھانی ہوگی۔ عالیان نے کہا، ہاں تو ابھی فون کر کے اسے بتا دو، پھر ہم رات کو چلیں گے۔ شگفتہ غفار ہتھیلی پر سرسوں جماتے ہوئے بولیں، یہ سب اتنا آسان نہیں ہے ممی، بلکہ سب سے مشکل اسے ہی بتانا ہے۔ عالیان نے آخری جملہ بڑبڑانے والے انداز میں کہا جو وہ سن نہ سکیں۔ کیا کہا تم نے؟ کچھ نہیں، میں اس سے بات کر کے آپ کو بتاتا ہوں، عالیان کہتا تیزی سے وہاں سے اٹھ گیا۔ وہ اسے فون نہیں کرنا چاہتا تھا مگر وہ ابرار کے گھر جا کر اس سے ملنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ تب اسے نمل کا ہی خیال آیا کہ پہلے نمل سے بات کی جائے کہ وہ ان دونوں کی ملاقات کا کوئی انتظام کرا دے۔ اس کے لیے اس نے اسی وقت خرم کو فون کر ڈالا۔ خرم اس کی آواز سنتے ہی نمل کے رویے کی صفائی دینے لگا تو عالیان نے مختصر الفاظ سے اس کی غلط فہمی دور کرتے ہوئے اپنا مدعا بھی بیان کر دیا۔ ارے یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، رومیلا تو نمل کے ہی گھر پر ٹھہری ہوئی ہے، تم کہو تو میں ابھی تمہیں نمل کے گھر لے چلتا ہوں۔ خرم کو خاصی خوشی ہوئی تھی عالیان کی بات سن کر، وہ بھی ایک دم مطمئن ہوتے ہوئے بولا۔ دوسری طرف عالیان بھی ایک دم جوش میں آ گیا۔ وہ تو چاہتا ہی یہ تھا کہ رومیلا کے روبرو کھڑے ہو کر بات کرے، کیونکہ اسے یقین تھا سچ جاننے کے بعد وقتی طور پر رومیلا کو اس بات پر بہت غصہ آئے گا۔ اس طرح اپنے بے وقوف بننے اور اپنے بھائی کے آزمائے جانے پر وہ یقیناً اس سے شاکی ہوگی، مگر اسے یہ بھی یقین تھا کہ رومیلا کسی بات کو انا کا مسئلہ نہیں بنائے گی اور نہ ہی وہ فضول باتوں کو طول دینا پسند کرتی ہے، اس لیے وہ اسے بہت جلد منا لے گا۔ مگر اسے اپنا نقطہ نظر سمجھانے اور قائل کرنے کے لیے کسی سازگار ماحول کی ضرورت تھی، جو کہ ابرار کے گھر پر تو ممکن نہیں تھا۔ چنانچہ یہ جانتے ہی کہ وہ نمل کے گھر پر ہے، عالیان رومیلا سے اسی وقت ملنے کے لیے بے چین ہو گیا۔ پھر بھی اس نے اپنی بے قراری چھپاتے ہوئے بڑے تحمل سے کہا، نمل کے گھر والے میرے اس طرح منہ اٹھا کر آنے پر برا نہیں مانیں گے؟ ارے اس کے گھر میں ہے ہی کون؟ عظمت انکل ہاسپٹل میں ہے، صرف اس کی والدہ ہوتی ہیں تو وہ آج کل صدمے کی وجہ سے کافی بیمار ہیں اور امید ہے کہ اس وقت وہ سو رہی ہوں گی، لیکن اگر وہ جاگ بھی رہی ہوئیں تو بہت نائس ہیں۔ تمہاری آمد کی وجہ جان کر تو وہ الٹا ہی پوچھیں گی کہ تم نے آنے میں اتنی دیر کیوں کر دی۔ خرم بڑے اعتماد سے بولا، تو پھر ٹھیک ہے، میں ابھی اور اسی وقت تمہاری طرف آ رہا ہوں۔ عالیان خاصے جوش کے ساتھ بولا، جسے محسوس کرتے ہوئے خرم ہنس کر کہنے لگا، ابھی اور اسی وقت آنے کی ضرورت نہیں ہے، صبح سے جس حلیے میں پھر رہے ہو اسی میں اٹھ کر جاؤ گے تو کیا امپریشن پڑے گا رومیلا پر؟ ذرا نہا دھو کر تیار ہو کر ہیرو بن کر آؤ، یوں سمجھ لو تم لڑکی پرپوز کرنے جا رہے ہو، بلکہ راستے سے کوئی پھولوں کا بکے بھی خرید لینا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، وہ پہلے ہی مجھ پر بگڑی ہوئی ہوگی، مجھے اتنا خوش دیکھ کر تو اسے یہی لگے گا کہ میں اتنے دنوں تک اسے بے وقوف بنا کر انجوائے کرتا رہا۔ عالیان برجستہ بولا، اگر تم سچے دل سے اعتراف کرو گے تو وہ ضرور یقین کرے گی۔ میں نے اتنی بار نمل کو بے وقوف بنانا چاہا مگر اس نے کبھی اعتبار نہ کیا۔ اس نے یقین تب کیا جب میں نے واقعی سچے دل سے اپنی چاہت کا اقرار کیا۔ خرم کی بات عالیان کچھ جھیم کر مسکرا دیا اور ٹالتے ہوئے بولا، ہاں خود تو اس مرحلے سے گزر چکے ہو نا، اسی لیے بڑے مزے سے بات کر رہے ہو۔ میں تو جب تک اس سے بات نہیں کر لیتا سوچ کی اس سولی پر لٹکا رہوں گا کہ جانے اس کا کیا رد عمل ہوگا۔ عالیان نے گہرا سانس کھینچتے ہوئے کہا اور فون بند کر دیا۔ نمل ہسپتال سے گھر آئی تو خاصی بجھی ہوئی تھی۔ وہ رات کو عظمت خلیل کے پاس ہی رکنا چاہ رہی تھی مگر ان کے ٹرسٹ کے لوگوں نے اسے زبردستی گھر بھیج دیا۔ وہ بھی یہ سوچ کر آ گئی کہ رشیدہ بیگم اس کے رات وہاں رکنے پر پریشان ہوں گی۔ ویسے تو خرم بھی تیار تھا ان کے پاس ٹھہرنے کو، مگر ٹرسٹ کے لوگ جو عظمت خلیل کے لیے شدید عقیدت رکھتے تھے وہ خود ان کی خدمت کرنا چاہتے تھے، چنانچہ انہوں نے خرم کو بھی بھیج دیا۔ ویسے بھی اب تک وہ ICU میں تھے تو کسی کو بھی رکنے کی اجازت نہیں تھی اور نہ ہی ضرورت تھی۔ اب جب کہ وہ پرائیویٹ وارڈ میں شفٹ ہو گئے تھے تو اب لوگ ان کی خدمت کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتے تھے۔ رشیدہ بیگم کی طبیعت کافی گری ہوئی تھی، پھر بھی جب انہیں پتہ چلا کہ عظمت خلیل سے ملنے کی اجازت مل گئی ہے تو وہ بضد ہو گئیں کہ نمل کل ہی انہیں ملنانے لے چلے۔ نمل کو یقین تھا عظمت خلیل کو دیکھ کر رشیدہ بیگم کی کچھ بہتر ہوتی حالت پھر بگڑ جائے گی، مگر وہ انہیں ٹال بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے محض اوپری دل سے حامی بھر لی،
मगर उस वक्त वो वाकई चौंक उठी कि जब उसने रशीदा बेगम को बताया कि अजमत खलील कुछ पूछ रहे थे, मगर वो समझी ही नहीं। तब रशीदा बेगम बड़े यकीन के साथ फ़ौरन बोली, वो मेरा पूछना चाह रहे होंगे कि मैं कहाँ हूँ, बस तुम मुझे कल ही सुबह ले चलना। रशीदा बेगम को किसी पल करार नहीं था। नमल सिर्फ उन्हें देख कर रह गई। पता नहीं रशीदा बेगम का अंदाज़ा सही था या महज खुशफहमी थी, वो फैसला नहीं कर सकी। हादसे बाज़ औक़ात इंसान को मुकम्मल तौर पर बदल देते हैं, और इतने बड़े नुकसान के बाद ऐन मुमकिन था कि मुस्तकिल तौर पर ना सही वक्ती तौर पर अजमत खलील को बीवी की अहमियत का एहसास हो गया हो या रशीदा बेगम की कमी महसूस हो रही हो। रोमेला ने उसकी गैर मामूली खामोशी महसूस तो की थी, मगर उसने कोई तबसरा या सवाल नहीं किया। वो उसकी वजह अजमत खलील के नाकाबिल इतलाफ़ी नुकसान को ही गर्दान रही थी, जो कि किसी हद तक सही भी था। लेकिन सिर्फ नमल जानती थी कि आलियान की आमद ने भी उसके जहन को मुंतशिर कर दिया था। वो फैसला नहीं कर पा रही थी कि उसे रोमेला को आलियान के आने के मुतल्लिक बताना चाहिए या नहीं। अब जबकि कोई ताल्लुक, कोई रिश्ता बाकी नहीं रहा था, तो फिर क्या ज़रूरत थी उसके सामने आलियान का जिक्र करने की। रोमेला तो अभी सदमे से पूरी तरह से बाहर नहीं आई थी। सब काम वो रोज़ के मामूलात के मुताबिक कर रही थी, मगर उसकी ज़ात में रची बसी उदासी नमल की आंखों से ढकी छुपी नहीं थी। तभी वो खुद भी रोमेला से इस मौजू पर बात करने से गुरेज़ां थी। शाम तक वो इसी उधेड़बन में लगी रही कि उसके मोबाइल पर खुर्रम की कॉल ने कुछ देर के लिए उसकी सोचों का तसलसल तोड़ दिया। उसे यकीन था कि खुर्रम उसे आलियान के साथ रवा रखे रवैये पर ज़रूर टोकेगा। तभी उसने बड़े मरे हुए अंदाज में उसके सलाम का जवाब दिया था। आंटी कैसी हैं? खुर्रम ने पूछा। ठीक है अम्मी, अब्बू से मिलना चाह रही हैं। समझ में नहीं आ रहा कल उन्हें हस्पताल लेकर जाऊं या नहीं। नमल ने उंगलियों से परेशानी सहलाते हुए थके हुए अंदाज में कहा। ले चलो, अजमत अंकल को भी आंटी का इंतज़ार होगा। खुर्रम ने सुनते ही कहा तो नमल कुछ चिढ़कर बोली, अब्बू ने कभी अम्मी का इंतज़ार नहीं किया, बस अम्मी को ही फ़िक्र खाए जा रही है कि अब्बू को इनकी ज़रूरत है। उनकी फ़िक्र बिल्कुल जायज़ है। पहले उन्होंने भले ही कभी आंटी को इज़्ज़त ना दी हो, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। मुझे यकीन है आंटी को देखकर उन्हें ज़हनी तौर पर काफ़ी सुकून मिलेगा। मेरे मम्मी डैडी भी उनसे मिलने आना चाह रहे थे, मगर मैंने फ़िलहाल उन्हें मना कर दिया है। इस वक्त वो अनजान लोगों का सामना करते हुए घबराहट महसूस करेंगे। उन्हें हर तरह के एहसास कमतरी में मुब्तला होने से सिर्फ तुम और आंटी ही बचा सकते हो। खुर्रम बड़े ठहरे हुए लहजे में बोल रहा था। नमल खामोशी से उसे सुनती रही, यहाँ तक कि उसके खामोश होने के बाद भी कुछ नहीं बोली। तब खुर्रम खुद ही कहने लगा, अच्छा इन सब बातों को छोड़ो, बताओ रुमेला कैसी है? ठीक है, एक बार उसकी इद्दत ख़त्म हो जाए तो वो यूनिवर्सिटी आना शुरू कर देगी। जब तक उसकी रूटीन सेट नहीं होगी, तब तक उसका डिप्रेशन भी कम नहीं होगा। उसका डिप्रेशन आज अभी और इसी वक्त कम बल्कि ख़त्म हो सकता है। खुर्रम की आवाज़ से साफ लग रहा था जैसे वो मुस्कुरा रहा हो। नमल कुछ ठिठक गई। क्या मतलब? दूसरी तरफ खुर्रम ने जो कहा वो सुनकर नमल कितनी ही देर मुंह और आंखें फाड़े सकते की कैफियत में मोबाइल पकड़े खड़ी रही, और जब उसका सकता टूटा तो पहले तो वो खुर्रम पर बरस पड़ी, लेकिन जब खुर्रम ने उसे ठंडा करते हुए एहसास दिलाया कि इस वक्ती सदमे के बायस वो कितनी मुश्किलात और आजमाइशों से आज़ाद हो गई है, तो नमल ना सिर्फ पुरसकून हो गई बल्कि खासी पुरजोश भी हो गई। मैं अभी जाकर रोमेला को सब बताती हूँ। ये गज़ब मत करना यार, मैं आलियान को लेकर तुम्हारे घर आ रहा हूँ। आलियान खुद उससे मिलकर बात करना चाहता है। तुम सिर्फ इतना करो कि रशीदा आंटी को कहीं इधर उधर कर दो। आलियान जब तक रोमेला से ना मिले वो आंटी का सामना करने से घबरा रहा है। पहले ही तुमने उसे बेभाव की सुना दी है, अब वो मजीद किसी के ताने सुनना नहीं चाहता, ख़ास तौर पर जब तक ये पता ना चल जाए कि रोमेला उसे माफ़ करने में कितना टाइम लगाती है। खुर्रम ने बेचारगी से कहा तो नमल कितने दिनों बाद बेसाख्ता हंस दी। रोमेला इतनी बेज़रर लड़की है, उसे माफ़ करने में कौन सा टाइम लगाना है। जब तुमने मुझसे ये कहा रोमेला को उसके सही मुकाम के साथ आलियान को उसे उसके घर में जगह दिलाने के लिए ये सब करना पड़ा, तो मेरा गुस्सा भी ठंडा हो गया। फिर रोमेला तो वैसे ही ठंडे मिजाज की है, उसका तो ये सब सुनते ही दिल पिघल जाएगा, और अच्छा ही है ये सब आलियान ही उसे बताए। तुम गेट पर पहुंचने के बाद मुझे बेल दे देना, मैं आलियान को सीधा रोमेला के कमरे में ले जाऊंगी। अम्मी को उसकी आमद का पता भी नहीं चलेगा। क्या बात है भाई, तुम्हारा दिमाग इन कामों में कितना चलता है, मुझे तो इल्म ही नहीं था। खुर्रम के खुशी से कहने पर नमल कुछ झीप सी गई। ईशा की नमाज से फारिग होकर जब उसने दुआ के लिए हाथ उठाए तो बेइख्तियार उसकी आंखें भर आईं। जब वो आलियान के घर से निकली थी तब उसे लगता था कि ज़िंदगी जैसे ख़त्म हो गई हो। अपने बाबा जानी के घर आकर जब नमाज के बाद उसने दुआ के लिए हाथ उठाए तो उसे लगा जैसे मांगने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं, जैसे अब उसे ज़िंदगी से कुछ चाहिए ही नहीं। लेकिन ये एहसास उसे अब जाकर हुआ था कि ज़िंदगी किसी एक शख्स के चले जाने से ख़त्म नहीं हो जाती। उसे अपने लिए भले ही कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि उसके पास मांगने के लिए कुछ बचा ही नहीं। बंदा हर पल अल्लाह का मोहताज है। अजमत खलील की तकलीफ़ और रशीदा बेगम और नमल की हालत देखकर वो मुसलसल अल्लाह ताला से अपनी सोच पर माफ़ी मांगते हुए उनके लिए सब्र और बेहतरी मांगती आ रही थी। वो कि अजमत खलील के किरदार से वाकिफ़ होने के बायस वो उनके लिए बहुत हसास और जज्बाती तो नहीं हुई थी, अलबत्ता रशीदा बेगम और नमल को अजियत में देखकर वो सुकून से भी नहीं रह पा रही थी।
चुनांचे वो मुसलसल अजमत खलील की सेहत याबी के साथ साथ उनके राह रास्त पर आने की भी दुआएं मांग रही थी। इस वक्त भी उसकी ज़ुबान पर यही इल्तिजाएं मचल रही थीं। अपने लिए कुछ मांगते वक्त इंसान की दुआओं में शिद्दत का तनासुब भले ही ज़्यादा होता हो, लेकिन दूसरों के लिए मांगते वक्त उसकी शिद्दत के दर्जात बहुत बुलंद हो जाते हैं, जिससे इंसान की तस्कीन होती है। कुछ ऐसे ही एहसासात लिए जब वो जाए नमाज लेकर खड़ी हुई तो उसके कमरे में तेज़ी से नमल दाखिल हो गई। क्या कर रही हो? उसके सर पर नमाज का दुपट्टा बंधा देखने के बावजूद नमल ने बड़ी उजलत में पूछा तो रमीला कुछ हैरानी से उसे देखने लगी। क्या हुआ, खैरियत तो है ना? हाँ हाँ बिल्कुल खैरियत है, मैं बस देखने आई थी, तुम कुछ ज़्यादा बिजी तो नहीं हो? नमल ने सर से पैर तक उसका तनकीदी जायज़ा लेते हुए पूछा। क्या हुआ? रमीला उसके इस तरह गौर से देखने पर मज़ीद हैरान होते हुए बोली। हाँ कुछ नहीं कुछ नहीं, तुमने सुबह से बाल नहीं बनाए क्या? नमल ने उसे दुपट्टा खोलते देखकर बेइख्तियार पूछा। दुपट्टा खोलने की वजह से उसके आगे के बाल कुछ बिखर गए थे, जिन्हें अब वो उंगलियों से ठीक करके दुपट्टा तय करने लगी थी कि नमल के सवाल पर खश्मगी नज़रों से उसे देखने लगी। बात क्या है? बात? क्या बात? नमल ने चौंकने की अदाकारी की। यही तो मैं पूछ रही हूँ, बात क्या है? रमीला ने लफ्ज़ बात पर जोर देते हुए कहा तो नमल ख्वामख्वाह हंस दी। नहीं नहीं, बात कुछ भी नहीं है। अच्छा मैं चलती हूँ, गुड नाइट। नमल ये कहती पलट गई, मगर दरवाजे के पास जाकर एक बार फिर रुक गई। रमीला एक बार फिर उसे हैरानी से देखने लगी, जो पलटकर ऐसे रमीला को देख रही थी जैसे शशोपंज में मुब्तला हो कि कहे या ना कहे। नमल तुम ठीक तो हो ना? पता नहीं। नमल कुछ देर उसे देखते रहने के बाद बेचारगी से कहती बाहर निकल गई। रमीला हैरानी से दरवाजे को देखती रही, फिर खुद भी कंधे उचकाते हुए जाए नमाज जगह पर रखने के लिए पलट गई कि तभी उसे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक सुनाई दी। तुम्हें नॉक करने की ज़रूरत कब से पेश आ गई? रमीला ने कुछ चिढ़ते हुए कहा और बिस्तर का तकिया सीधा करके बेड ग्राउंड से टेक लगाकर बिस्तर पर बैठ गई। मगर दरवाज़ा हनूज़ बंद रहा था। वो कुछ गुस्से से बोली। नमल ड्रामे बंद करो और सीधी तरह से अंदर आकर बताओ बात क्या है? वो दरवाजे को देखते हुए बोल रही थी जब उसका जुमला ख़त्म होने पर दरवाजे के हैंडल को बड़ी आहिस्तगी से घुमाकर दरवाज़ा खोला गया और नौवारिद अंदर दाखिल हो गया। रमीला पलक झपके बगैर अपने सामने ब्लैक पैंट और ब्लैक एंड वाइट चेक शर्ट में मलबूस आलियान को देखे गई। उसे किसी तौर अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था वो कोई ख्वाब देख रही है। मगर आलियान की आमद के साथ ही उसके मशहूर कर देने वाले परफ्यूम की खुशबू भी पूरे कमरे में फैल जाने के साथ साथ रमीला के हवासों को भी झंझोड़ गई। वो खुद को ये यकीन दिलाती कि ये कोई गलत फहमी या उसकी नज़र का धोखा नहीं है, अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। आप यहाँ? रमीला की समझ में नहीं आया कि वो क्या बोले। दूसरी तरफ जिस तरह वो उसे देखकर सर झुकाकर खड़ा हो गया था, उसे यही महसूस हो रहा था कि वो भी रमीला की तरह इसी उलझन में मुब्तला है कि कहे तो क्या कहे। इतनी रात गई, अगर आप नमल से भी मिलने आए हैं तो भी आपको ड्राइंग रूम में बैठना चाहिए था। इस तरह सीधा कमरे में आ जाना कतई मुनासिब नहीं। अब की बार रमीला खासे एतमाद से बोली। आलियान बेख्तियार सर उठाकर उसकी जानिब देखने लगा। उसके ठोस लहजे में यह गानगत का अंसर खासा नुमाया था। आलियान को उससे इस लबो लहजे की तवक्का नहीं थी। वो गैर इरादी तौर पर उसे देखे गया। उसके इस तरह देखने पर रमीला की पेशानी पर अनगिनत बल पड़ गए। तभी वो कदरे तेज़ लहजे में बोली, मिस्टर आलियान, ये मेरा कमरा है, आप यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं तो बेहतर होगा। आलिया ने यकदम चौंक उठा। जो उसने किया था वो रमीला की तवक्का के बिल्कुल बरक्स था, तो फिर रमीला का अंदाज़ आलियान की ख्वाहिश के मुताबिक कैसे हो सकता था? वैसे भी उसकी नज़र में आलियान अब एक गैर शख्स था, लिहाजा एक अजनबी के साथ वो इसी तरह पेश आ सकती थी। आलियान ने एक गहरा सांस खींचा और बहुत आहिस्ता आवाज़ में कहने लगा, मैं तुमसे मिलने आया हूँ, क्या तुम 2 मिनट बैठकर मेरी बात सुन सकती हो? रमीला एकदम चौंक उठी। वो अगर यहाँ नमल के घर तक, उसके कमरे तक आ गया था तो ये बात यकीनन नमल के इल्म में होगी, और अभी थोड़ी देर पहले वो जिस तरह कमरे में आकर बगैर कुछ कहे चली गई थी, उसका वो नाकाबिले फ़हम रवैया भी यही ज़ाहिर कर रहा था कि वो रमीला को आलियान की आमद के मुतल्लिक ही बताने वाली थी। मगर उसने यही सोचकर कुछ नहीं कहा होगा कि रमीला सुनते ही मना कर देगी। जब उसे यकीन था कि रमीला उससे मिलना नहीं चाहेगी तो उसने क्यों आलियान को उसकी इजाज़त के बगैर उसके कमरे में भेज दिया? उसे पहली बार नमल के किसी फ़ेल से तकलीफ़ हुई थी। फौरी तौर पर वो आलियान से ये नहीं कह सकी कि मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। वो दोनों हाथ सीने पर बांधकर कमरे की दीवार को ऐसे देखने लगी जैसे समझ ना आ रहा हो कि आलियान को कमरे से जाने के लिए कैसे कहे। आलियान उसके एहसास समझ रहा था, मगर फिर भी एक कदम आगे बढ़ आया। मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो, लेकिन मेरे और आपके बीच ऐसा कोई ताल्लुक कभी था ही नहीं जिस पर मैं आपसे नाराज़ हूँ और आप सफाइयाँ दें। लेकिन फिर भी एक जो कागज़ी रिश्ता था, अब वो भी ख़त्म हो चुका है। लिहाजा अब किसी भी मौजू पर बात करना या किसी नुक्ते पर वजाहतें देना बेकार है। बेहतर यही है कि आप यहाँ से चले जाएं। रमीला ने दुरुस्तगी से उसकी बात काट दी। उसे शदीद गुस्सा आ गया था आलियान के मुंह से नाराज़ का लफ्ज़ सुनकर। वो कोई नाराज़ नहीं थी, बल्कि आलियान के इक़दाम पर शदीद सदमे से गुजरी थी। इंतहाई किस्म के दुख के साथ साथ उसे अब बेपनाह शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ा था।
ابھی تو وہ نمل کے گھر چلی آئی تھی، لیکن واپس یونیورسٹی جانے پر اور خاندان کی کسی بھی تقریب میں لوگوں کا سامنا ہونے پر اسے مزید کئی سوالوں اور نظروں کو برداشت کرنا تھا۔ اتنی اذیتوں کے لیے صرف ایک ناراض کا لفظ قطعی مناسب نہیں تھا۔ جبکہ رومیلا کے چہرے پر پہلی بار غصے کے تاثرات ابھرتے دیکھ کر عالیہ نے زیر لب مسکرا دیا۔ وہ جو ابھی تک اس کا سامنا کرنے سے گھبرا رہا تھا، اس کا تپا ہوا انداز دیکھ کر قدرے مطمئن ہو گیا، کیونکہ ابھی تک اسے ڈر تھا کہ پتہ نہیں وہ اس کے ساتھ کتنی نفرت سے پیش آئے گی۔ لیکن اب اسے دیکھ کر عالیہ کو اپنی سوچ پر ہنسی آ رہی تھی۔ نفرت کرنا اس لڑکی کے بس کی بات ہی نہیں تھی۔ اس کے سرخ ہوتے چہرے سے بھی صاف ظاہر تھا کہ تھوڑی دیر اور غصہ کرے گی تو رو پڑے گی۔ میرے دیے ہوئے ڈائیورس پیپرز الماری میں لے جا کر ایسے رکھے کہ کبھی نکال کر بھی نہیں دیکھے۔ چلو تم نے نہیں دیکھے، کم از کم ابرار تو چیک کر لیتا، لیکن اس نے بھی ضرورت نہیں سمجھی، ورنہ تم یہ کبھی نہ کہتی کہ وہ کاغذی رشتہ اب ختم ہو گیا ہے۔ رومیلا کی سمجھ میں خاک بھی نہیں آیا، بلکہ سچ تو یہ تھا کہ وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ عالیہ کو اچانک سامنے دیکھ کر اس کے زخم ادھڑ گئے تھے، آنکھوں میں جلن ہونے لگی تھی، مگر وہ اس کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، اسی لیے آنسوؤں پر بند باندھا ہوا تھا۔ وہ اس سے پہلے ہی اسے جلتا کر دینا چاہتی تھی، اسی لیے اس کی بات پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ البتہ اس نے ایک چیز ضرور نوٹ کی تھی، عالیہ کے کسی بھی انداز سے کوئی دکھ یا اداسی نہیں ٹپک رہی تھی۔ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی بہترین ڈریسنگ رومیلا کی نظروں میں آ چکی تھی، اور ابھی جس طرح وہ بولا تھا اس کی بات نے نہ صحیح اس کے لہجے نے ضرور رومیلا کو چونکا دیا تھا۔ اس کے جملے میں شوخی نمایاں نہیں تھی، مگر شوخی کا عنصر ضرور شامل تھا۔ وہ کچھ ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگی، جو آنکھوں میں ذرا بھی شرمندگی یا پچھتاوا لیے بغیر پرسکون انداز میں کھڑا تھا۔ اس نے یہ رشتہ کون سا اپنی خوشی سے قائم کیا تھا جو اس کے ٹوٹنے پر وہ دکھی ہوتا، لیکن کم از کم اسے یہ احساس تو ہونا چاہیے تھا کہ رومیلا کے لیے اس کا یہ اقدام برداشت کرنا آسان نہیں ہوگا۔ ہر چند اس نے عالیہ کے لیے چھپے احساسات کو کبھی عالیہ پر ظاہر نہیں ہونے دیا تھا، مگر عالیہ کو اتنا تو علم ہوگا کہ ایک عورت کے لیے طلاق کے مرحلے سے گزرنا اور دنیا کے ساتھ ساتھ خود اپنے گھر والوں کو بھی اپنے حق پر ہونے پر قائل کرنا بہت کٹھن ہوتا ہے۔ اسباب اور وجوہات چاہے جو بھی ہوں، ملبہ سارا عورت پر ہی گرتا ہے۔ گھر ٹوٹنے کی وجہ عورت کی نافہم اور بے صبری کو ہی گردانا چاہتا ہے۔ پھر اس نے تو نانی اماں اور شگفتہ غفار کے سامنے سارا الزام اپنے سر ہی لے لیا تھا۔ اگر شگفتہ غفار نے عالیہ سے اس بارے میں کچھ نہیں بھی کہا تھا، تب بھی اسے یقین تھا نانی اماں نے ضرور عالیہ بلکہ ریاض غفار تک ہر اس کے جھوٹ کا پول کھول دیا ہوگا۔ پھر بھی وہ اپنے فعل پر ذرا شرمندہ نہیں تھا۔ رومیلا جیسے ایک شاک میں گھری اسے دیکھ رہی تھی، تبھی ایک خیال نے اسے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ کہیں شگفتہ غفار اور نانی اماں نے اس کے جھوٹ پر یقین تو نہیں کر لیا؟ کہیں واقعی یہ سب لوگ یہی تو نہیں سوچ رہے کہ وہ کسی اور میں دلچسپی رکھتی ہے؟ چنانچہ عالیہ کے آزاد کر دینے پر خوشی اور سکون محسوس کر رہی ہے۔ اس خیال کے آتے ہی وہ کچھ سراسیما سی ہو گئی، اور وہ اس فطرت اور مزاج کی لڑکی نہیں تھی۔ کوئی اسے ایسا سمجھتا ہے، یہ بات اسے چند لمحوں کے لیے مضطرب کر گئی تھی، لیکن پھر یہ سوچ کر اس نے خود کو تسلی دینی چاہیے کہ جب ان لوگوں سے کوئی تعلق ہی نہیں رہا تو پھر وہ اس کے بارے میں کچھ بھی سوچ لیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ بلکہ اچھا ہی ہے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عالیہ کی اس فیصلے سے خوش ہے، کم از کم وہ اس پر ترس تو نہیں کھائیں گے۔ رومیلا گہرے گہرے سانس کھینچ کر کوشش کرنے لگی کہ اپنے غصے کو قابو میں کر کے عالیہ سے قدرے بہتر انداز میں بات کر لے، کیونکہ اگر وہ اس وقت اس کے پاس یہاں آیا تھا تو ضرور کوئی اہم بات کرنے آیا ہوگا۔ عالیہ نے اسے بددستور خاموش کھڑا دیکھ کر ایک قدم اور آگے بڑھ آیا، خاصی سنجیدگی سے کہنے لگا، اگر ڈائیورس پیپرز اس وقت تمہارے پاس ہیں تو انہیں نکال کر دیکھو، اور اگر نہیں ہے تو اپنے بابا جانی کے گھر جاؤ اور جا کر پڑھو۔ ہمارے بیچ کاغذی رشتہ ابھی تک برقرار ہے، میں نے تمہیں صرف ایک طلاق دی تھی، جس کے بعد مصالحت کی گنجائش باقی رہتی ہے۔ عالیہ کے الفاظ تھے یا کوئی بم دھماکہ ہوا تھا؟ رومیلا کو لگا کمرے کی چھت اور دیواریں سب زوردار آواز کے ساتھ اس کے سر پر آ گری ہوں۔ وہ سن ہوتے ذہن و جسم کے ساتھ عالیہ کو دیکھی گئی، جو اس کے ششدر رہ جانے کو محسوس کر کے بڑے دل فریب انداز میں مسکرانے لگا تھا۔ کچھ دیر تو وہ اس کے سکتے کے ٹوٹنے کا انتظار کرتا رہا، پھر اس کے اور قریب آ گیا۔ تم اگر شوق سے باہر آ گئی ہو تو میں کچھ کہوں یا تمہارے لیے پانی وغیرہ منگواؤں؟ عالیہ نے اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ چونکنے کے ساتھ ساتھ بے اختیار چند قدم پیچھے ہٹ گئی اور قدرے تڑک کر بولی، صرف ایک طلاق کیوں دی ہے؟ جب اس رشتے کو ختم ہی کرنا تھا تو ایک جھٹکے میں ہی ختم کر دیتے، یہ مصالحت کی گنجائش رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے لہجے اور سوال پر عالیہ کی مسکراہٹ یکلخت غائب ہو گئی۔ وہ کچھ دیر خاموش کھڑے رہنے کے بعد سنجیدگی سے پوچھنے لگا، کیا واقعی اس رشتے کو ختم کرنا چاہیے تھا؟ اسے رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی؟ رومیلا بغیر کسی تاثر کے ویسے ہی شوق میں گھری کھڑی تھی، جیسے اس کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ کیا کہے۔ تب عالیہ خود ہی کہنے لگا، اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ مذاق کیا ہے یا تمہیں بے وقوف بنایا ہے تو تم غلط سوچ رہی ہو۔ یہ سب میں نے ہمارے رشتے کو پہلے سے مستحکم کرنے کے لیے کیا ہے۔ ویسے پہلے میں تمہارے اس سوال کا جواب دے دوں کہ ایک طلاق دینے کی کیا ضرورت تھی، تو رومیلا طلاق دینے کا شرعی طریقہ تو یہی ہے۔ ایک ساتھ 3 طلاقیں دینا تو اللہ کے دین کو مذاق بنانا ہے۔
لیکن میں اس وقت کوئی شرعی بحث نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے تو جو کچھ بھی کیا وہ تمہیں چھوڑنے یا اپنی زندگی سے بے دخل کرنے کے لیے کیا ہی نہیں۔ مجھے بہت سارے لوگوں کو آزمانا اور یہ دکھانا تھا کہ وہ کتنے غلط ہیں۔ سب سے پہلے مجھے ابرار کو پرکھنا تھا کہ آیا وہ اپنی دھمکی پر آج بھی برقرار ہے یا نہیں۔ یعنی اگر میں تمہیں چھوڑتا ہوں تو کیا واقعی وہ بریرہ کا گھر اجاڑ دے گا؟ حالانکہ گلفام کو گرفتار کرانے کے بعد مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اب وہ ایسا کچھ نہیں کرے گا۔ پھر بھی اسے ایک بار تو آزمانا تھا۔ پھر مجھے ممی کو یہ احساس دلانا تھا کہ ان کا رویہ تمہارے ساتھ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ میں چاہتا تھا وہ دل سے اس بات کی قائل ہوں کہ ابرار کے اس فعل میں تمہارا کوئی ہاتھ نہیں۔ اگر تمہیں موقع ملے تب بھی تم ابرار کی طرح بریرہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گی۔ شکر ہے کہ میری یہ دونوں خواہشیں پوری ہو گئیں۔ ہاں، اب تم یہ ضرور پوچھ سکتی ہو کہ اگر مجھے تمہیں چھوڑنا نہیں تھا اور صرف سب کو احساس دلانا تھا تو میں نے تمہیں اعتماد میں لے کر سب کیوں نہیں بتا دیا؟ تو آئی ایم ریئلی سوری ٹو سے، مجھے تمہیں بھی آزمانا تھا۔ عالیہ نے ذرا رک کر اور میلا کے تاثرات جاننے کے لیے اسے دیکھا، مگر وہ صرف حیرانی کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ تبھی عالیہ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے دوبارہ کہنا شروع کیا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اگر تمہیں موقع ملے تو کیا تب بھی تم میری فیملی کا ساتھ دو گی یا اس کے خلاف جاؤ گی؟ ابھی تو تم مجبور ہو، اس لیے ممی کی کڑوی کسیلی برداشت کر لیتی ہو، لیکن اگر تمہاری کوئی مجبوری نہ رہے کیا تب بھی تم ممی سے بدلہ لینے یا ہمیں سبق سکھانے کا کوئی ارادہ کرو گی یا نہیں؟ حالانکہ مجھے تم سے یہی امید تھی جو تم نے کیا، لیکن تم نے پھر بھی میں چاہتا تھا کہ یہ بات تم سب پر ثابت خود کرو، خود مجھ پر بھی۔ عالیہ کہہ کر خاموشی سے اسے دیکھنے لگا جو ابھی تک بے یقینی کا شکار تھی۔ عالیہ کچھ دیر اس کے بولنے کا انتظار کرتا رہا، مگر وہ اتنے شوق میں تھی کہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کہے۔ آخر عالیہ کو خود ہی اس کے مقابل کھڑے ہوتے ہوئے بہت پسپردہ انداز میں کہنا پڑا، ہماری شادی بہت غلط طریقے سے ہوئی ہے۔ کاش ہم دونوں روایتی طریقے سے ایک دوسرے کے شریک حیات بنے ہوتے، لیکن شاید ہماری قسمت میں یہی لکھا تھا۔ بریرہ کے ساتھ جو کچھ ہوا اور ہم گھر والوں نے جو کچھ جھیلا وہ ناقابل فراموش ہے۔ وہ تکلیف، وہ دکھ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، لیکن اس کا بدلہ کسی ایسے شخص سے لینا جس کا کوئی قصور نہ ہو، یہ میری فطرت ہے اور نہ ڈیڈی کی۔ ہاں، البتہ ممی کے لیے اپنے جذبات چھپانا اور ان پر قابو رکھنا بہت مشکل تھا۔ ممی کو یہ بات سمجھائی نہیں جا سکتی تھی، انہیں اس کا احساس دلانا تھا اور وہ صرف ایک طریقے سے ممکن تھا۔ ہاں، اس سارے عمل میں تمہیں بہت اذیت کا سامنا کرنا پڑا، کیا اس کے لیے تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ عالیہ نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا تو وہ جو اتنی دیر سے بت بنی کھڑی تھی ایک دم اس میں جان آ گئی۔ بے اختیار اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے وہ کئی قدم دور جا کھڑی ہوئی اور بڑے تیز لہجے میں بولی، آپ جتنی بھی صفائیاں دے لیں، چاہے اپنے اقدام کو جتنا بھی جسٹیفائی کر لیں، لیکن میں آپ کے فعل کو کبھی بھی صحیح قرار نہیں دوں گی۔ رمیلا کا سانس ایسے پھولنے لگا جیسے وہ کئی گھنٹوں سے شدید جسمانی مشقت کر رہی ہو۔ عالیہ نے کچھ کہنا چاہا تو رمیلا نے بفرے ہوئے انداز میں کہتے ہوئے اسے بولنے ہی نہیں دیا، آپ کو لگتا ہے آپ کے فعل سے مجھے صرف اذیت کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ جی نہیں مسٹر عالیہ، آپ نے مجھے جیتے جی قبر میں اتار دیا تھا۔ میں جس تکلیف سے گزری ہوں وہ موت سے بھی بدتر تھی۔ آپ مجھے یا جس کسی کو بھی آزما رہے تھے یا جو بھی احساس دلا رہے تھے اس میں آپ کو کامیابی ہوئی، اس پر آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ لیکن اس آزمائش کے بعد آپ میری پرکھ کی کسوٹی پر پورے نہیں اترے۔ اپنے اس ڈرامے سے آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ سب تو صرف اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق چلانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو جو بھی کرنا پڑے، بغیر کسی کو ذہنی اور جذباتی طور پر جتنا بھی ٹارچر کرنا پڑے، آپ کر گزریں گے۔ ابرار بھائی کو آزما کر آپ نے اپنے ممی ڈیڈی کو اور ان سب کو اپنی جانب سے یقین دہانی تو کرا دی، لیکن میرا یقین پاش پاش کر دیا۔ رمیلا شدید غصے کے عالم میں بول رہی تھی، لیکن بولتے بولتے اب اس کی آواز رند گئی تھی۔ اس کے حلق میں آنسوؤں کا گولا سا بننے لگا، اسی لیے جب وہ بولی تو اس کی آنکھیں بھی چھلک پڑیں۔ پورے گھر میں مجھے صرف آپ پر بھروسہ تھا، یہاں تک کہ میں نے اپنے بھائی بھابھی اور بابا جانی پر بھی کبھی اتنا اعتماد نہیں کیا جتنا مجھے آپ پر یقین تھا کہ کم از کم آپ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے مجھے تکلیف پہنچے یا جس سے مجھے دوسروں کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے۔ لیکن آپ نے تو وہی کیا جو ابرار بھائی نے میرے ساتھ کیا تھا۔ صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے انہوں نے گلفام کو نیچا دکھانے کے لیے میری شادی آپ کے ساتھ کر دی، اور اس بات سے قطع نظر کہ میرے اوپر کیا بیت رہی ہے، ٹھیک اسی طرح آپ نے ابرار بھائی کو ذلیل کرنے کے لیے مجھے سب کے سامنے تماشا بنا دیا، اور یہ سوچا تک نہیں کہ میرے دل کی کیا حالت ہوگی۔ رمیلا بولتے بولتے ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر وہ اپنے بستر پر ہی بیٹھ گئی۔ عالیہ خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ وہ چاہتا تھا اس کے اندر کا غبار نکل جائے اور اس کی حالت کچھ بہتر ہو جائے، پھر وہ اس سے کچھ کہے گا، تبھی وہ اس کی بات سمجھ بھی سکے گی۔ جب وہ کافی سارے آنسو بہا چکی اور روتے روتے اس کی ہچکیاں دم توڑنے لگیں، تب عالیہ اس کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گیا اور بہت ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہنے لگا، تم نے میری صرف ایک بات سن لی کہ میں ابرار کو آزمانا چاہتا تھا، اور آگے میں نے جو کچھ بھی کہا وہ سب یا تم نے سنا نہیں یا سن کر بھی انسنا کر دیا۔ میں نے کہا مجھے ممی کو یہ احساس دلانا تھا کہ تم ابرار کی طرح نہیں، وہ جو تمہاری بے عزتی کرتی تھی، تمہیں باتیں سناتی تھی، وہ سب نہایت غلط اور محض ان کا غصہ تھا۔
مجھے تمہیں صرف اپنے گھر میں نہیں رکھنا تھا بلکہ تمہیں وہ مقام اور حیثیت دلانی تھی جو میری بیوی کو گھر میں ملنی چاہیے۔ اتنے دنوں میں تمہیں یہ اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ میں یا ڈیڈی ممی کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ تمہارے ساتھ اچھی طرح پیش آئیں۔ ان کا مزاج اور ان کی فطرت ایسی ہے کہ وہ خود بھی بعض اوقات چاہتی تھیں کہ تمہارے ساتھ تلخ کلامی نہ کرے، لیکن وہ اپنے فیصلے پر قائم نہیں رہ پاتی تھیں۔ بریرہ کا گھر اجڑنے کا خطرہ تلوار کی طرح ان کے سر پر لٹکا رہتا تھا، پھر بھی وہ تمہارے لیے موجود اپنی نفرت کو چھپا نہیں پاتی تھی۔ تو پھر آخر اس کا حل کیا تھا؟ کیا تم ساری زندگی ان کے سرکل اور خاندان کے لوگوں کے سامنے ان کے ہاتھوں ذلیل ہوتی رہتی؟ میں تمہیں صرف اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا، یہ کام تو میں بہت پہلے بہت آسانی سے کر سکتا تھا، لیکن مجھے تمہیں سب کی نظروں میں معتبر بنانا تھا، یہاں تک کہ خود تمہاری نظروں میں بھی۔ عالیہ نے ایک دم خاموش ہو گیا کیونکہ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی، ایک دم آنسو بھری آنکھیں اٹھا کر اسے سوالیہ انداز میں دیکھنے لگی، جیسے اس کی بات نہ سمجھ سکی ہو۔ تب عالیہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بڑی سنجیدگی سے کہنے لگا، تمہیں یاد ہے ایک بار میں نے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا اور ممی ٹھیک اسی وقت کہیں باہر سے گھر واپس آ گئی تھی۔ اس وقت تمہارے چہرے پر ایسا ڈر تھا جیسے کوئی تم گناہ کبیرہ کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہو۔ مجھے اس وقت تم پر بہت غصہ آیا تھا۔ رومیلا سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی، جو دانت پر دانت جمائے ایسے بول رہا تھا جیسے رومیلا کے چہرے پر موجود وہ خوف اور گھبراہٹ اس کی آنکھوں کے سامنے ابھی بھی ناچ رہی ہو۔ تم نے تو شاید میری ناراضگی محسوس بھی نہ کی ہو، لیکن اس کے بعد میں اگلے کئی دنوں تک تم سے بہت اکھڑا رہا تھا۔ چلو میں مانتا ہوں ممی کا رویہ تمہارے ساتھ بہت برا تھا، وہ تمہیں میرے پاس بیٹھا دیکھتی تو تم پر یہی الزام لگاتی کہ تم مجھے پھنسانے کی کوشش کر رہی ہو۔ لیکن رومیلا، انسان کو اپنی عزت خود کرانی پڑتی ہے، تم اپنے آپ پر خود یقین نہیں کرو گی تو کوئی دوسرا تمہیں کیوں سمجھے گا؟ شادی چاہے جن حالات میں بھی ہوئی ہو، نکاح تو ہمارا ہوا تھا نا، تم اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی تھی اور پھر تمہارے دل میں کوئی چور نہیں تھا، تم میرے پاس نہیں آئی تھی، تم تو پڑھائی کر رہی تھی، میں تمہارے پاس آیا تھا تمہیں اخبار دکھانے۔ اگر میں یہ سب نہ کرتا تو تمہارا رویہ میرے ساتھ ساری زندگی ایسا ہی رہتا، جبکہ اب صورتحال بالکل مختلف ہے۔ تمہارے جانے کے بعد ممی کو احساس ہوا ہے کہ انہوں نے تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں کیا، پھر ابرار نے بھی بریرہ کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی، اس وجہ سے بھی ان کا دل تمہاری طرف سے صاف ہو گیا ہے۔ آج جب میں تمہارے پاس آ رہا تھا تو پہلے میں نے انہیں جا کر سب بتایا ہے، اور تمہیں شاید یقین نہ آئے، انہوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے کہ میں نے اس رشتے کو ختم نہیں کیا۔ اب تم کل صبح ہوتے ہی اپنے بابا جانی کے گھر واپس چلی جانا، ممی اور ڈیڈی تمہیں وہاں سے لینے آئیں گے۔ تمہاری بھابھی کے سامنے جو تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑی ہے اس کا مداوع اسی طرح ہو سکتا ہے۔ رومیلا دم بخود بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی، جو بڑی رسانیت سے بول رہا تھا، ویسے تو مجھے بھی آنا چاہیے مگر میں نہیں آؤں گا کیونکہ میں ابرار کا سامنا نہیں کرنا چاہتا۔ جو کچھ اس نے بریرہ کے ساتھ کیا اس کے بعد اسے معاف کرنا تو ناممکن ہے، لیکن جب وہ میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے تب میرے اندر اسے بدلہ لینے کی خواہش شدید ہو جاتی ہے، میرا خون کھولنے لگتا ہے اسے دیکھ کر۔ اس وقت میرا غصہ میری عقل پر حاوی ہونے لگتا ہے اور میں خود کو کسی کمزور لمحے کی زد میں نہیں لانا چاہتا۔ عالیہ نے کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھتے ہوئے بڑے گمبھیر لہجے میں کہتا ایک دم خاموش ہو گیا۔ رومیلا خاموش بیٹھی اسے دیکھتی رہی، جو نہ جانے کس گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ شاید ابرار کا ذکر کرتے ہوئے اس کے ذہن میں وہ لمحے اجاگر ہو گئے تھے جب ابرار نے بریرہ کو اغوا کیا تھا اور ان کے گھر پر ایک قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ رومیلا کو ہمیشہ ہی اس بات کا دکھ رہا تھا کہ بریرہ کو ناحق اتنی تکلیف اٹھانی پڑی، مگر اس لمحے یہ افسوس اور بھی بڑھ گیا۔ اسے ذرا سی شرمندگی کا سامنا کیا کرنا پڑ گیا، وہ کیسے عالیان کی شکل تک دیکھنے کی روادار نہ رہی، اور عالیان اور اس کے پورے گھر کی تو عزت و ناموس داؤ پر لگ گئی تھی۔ ان کے غصے اور نفرت کا پھر کیا عالم رہا ہوگا؟ ایسے میں جس سے نفرت محسوس ہو رہی تھی اسے گھر لا کر 24 گھنٹے اپنی آنکھوں کے سامنے بٹھانا بھی پڑ گیا۔ اب ان حالات میں وہ رومیلا کو سر آنکھوں پر تو نہیں بٹھا سکتے تھے، اسی لیے اس نے کبھی شگفتہ غفار کو غلط نہیں سمجھا بلکہ ہمیشہ ان کی زہر میں بجھی باتیں پینے کی کوشش کی۔ وہ اسے اپنی جگہ حق پہ جانب لگتی تھی۔ اتنی نفرت اور اتنے غصے کو ختم کرنا آسان نہیں تھا، وہ اگر ساری زندگی بھی ان کی خدمت کرتی تب بھی ان کے دل میں اپنی جگہ نہیں بنا سکتی تھی۔ لہٰذا جو کچھ عالیہ نے کیا تھا وہ واقعی قابل ستائش تھا۔ وہ ماں باپ کا دل دکھا کر اگر رومیلا کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتا تو بھی گھر میں ہر وقت بے سکونی کا عالم رہتا، اور عالیہ کا یہ کہنا بالکل صحیح تھا کہ رومیلا اس کی شرعی بیوی ہونے کے باوجود ایسے شرمندہ رہی جیسے پتہ نہیں اسے کتنا بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہو۔ ان دونوں کے بیچ کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر عالیہ نے ہی خاموشی کو توڑا۔ اپنا سر جھٹکتے ہوئے اس نے گہرا سانس کھینچا، جیسے ساری سوچوں کو ذہن سے باہر نکال پھینکا ہو۔ تو کیا تم صبح اپنے والد کے گھر جا رہی ہو، یا ممی سے کہوں کہ تمہیں منانے میں ٹائم لگے گا، ابھی کچھ مہینوں یا شاید سالوں انتظار کریں؟ اس نے اتنی سنجیدگی سے کہا کہ رومیلا چونک اٹھی اور بے اختیار جرا کرتے ہوئے کہنے لگی، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ ایک طلاق دے چکے ہیں، رجوع کرنے کی کوئی مدت ہوتی ہے؟ مہینوں اور سالوں انتظار کرنے کا وقت ہے، نہ مہلت۔ ایسا نہ ہو اتنے انتظار میں مصالحت کی گنجائش ہی ختم ہو جائے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ تم نہیں چاہتی کہ یہ گنجائش ختم ہو۔
عالیہ نے بظاہر سرسری انداز میں کہا، مگر جواباً رومیلا خلاف توقع بڑے اعتماد سے بولی، ہاں، کیا آپ کو آج پتہ چلا ہے؟ عالیہ کو ہرگز امید نہیں تھی کہ وہ اتنے دھڑلے سے اعتراف کر لے گی۔ وہ کچھ دیر خوشگوار حیرت میں گھرا اسے دیکھتا رہا، پھر بڑی جاندار مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگا، نہیں، مجھے بہت پہلے سے پتا تھا کہ تم اس رشتے کو نبھانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہو۔ اس کی ایک وجہ تو تمہاری وہی مشرقی ذہنیت ہے کہ جہاں ڈولی گئی ہے وہاں سے اب جنازہ ہی نکلے گا، اور دوسری وجہ تمہارے دل میں میرے لیے چھپی وہ محبت تھی جو یہ نہ چاہتی کہ میں کبھی تم سے دور ہوں، ہے نا؟ عالیہ نے پہلا جملہ تو خاصی شوخی سے کہا تھا، مگر دوسرے جملے کو ادا کرتے ہوئے اس میں شوخی سے زیادہ عنصر اس مان کا تھا جس کی بنیاد پر وہ اندازے سے نہیں بلکہ یقین سے کہہ رہا تھا۔ رمیلا پل بھر کے لیے جھینپ گئی، مگر کچھ ہی لمحوں میں اس کی آنکھیں پھر بھر آئیں، اور جیسے ہی اس کی آنکھ سے آنسو چھلکا، عالیہ نے اسے اپنی انگلی کی پور پر اٹھا لیا۔ بس رمیلا، بہت رو لیا تم نے، اب اور نہیں۔ عالیہ کے لہجے میں جانے ایسا کیا تھا کہ وہ ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، مگر اس بار عالیہ نے اسے رونے نہیں دیا اور اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگا، کتنی بار میرے دل میں یہ خواہش ابھری تھی کہ آگے بڑھوں اور تمہارے آنسو اپنی ہتھیلیوں میں جذب کر لوں۔ آج پہلی بار قسمت نے اس خواہش پر عمل کرنے کا موقع دیا ہے۔ اب بھی اگر تمہارے آنسو نہیں تھمے تو مجھے یہی لگے گا کہ میری محبت میں اتنی شدت ہی نہیں کہ تمہارے ہونٹوں پر مسکراہٹ لا سکے۔ رمیلا سچ میں مسکرا دی تو عالیہ نے ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ ہوئی نا بات، چلو اب جلدی سے چہرہ صاف کرو اور باہر نیچے چلو، بیچارے دو ہونک پریشان حال بیٹھے ہیں۔ کیا مطلب؟ رمیلا سمجھ نہ سکی۔ نمل اس لیے پریشان ہے کہ پتہ نہیں مجھے تمہارے کمرے میں بھیج کر اس نے صحیح کیا یا نہیں، اور خرم اس لیے فکر مند ہے کہ پتہ نہیں اسے مجھے یہاں لانا بھی چاہیے تھا یا نہیں۔ خرم نیچے موجود ہے؟ رمیلا نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ نہ صرف موجود ہے بلکہ ایک بکے بھی لایا ہے، اس کی خواہش تھی کہ میں وہ آتے ہی تمہیں پیش کر دوں، مگر میں نے منع کر دیا۔ پتہ نہیں تم کتنے غصے میں ہوگی میرے ہاتھ میں پھول دیکھ کر، کہیں تم آپے سے باہر ہی نہ ہو جاؤ۔ عالیہ نے اپنی بات پر خود ہی ہنس دیا۔ ہاں، آپ کے گھر پر تو میں ہر وقت لوہے کے چنے ہی تو چباتی تھی نا، تبھی تو میرے غصے سے اتنے خوفزدہ تھے۔ رمیلا مسکرا کر کہنے لگی تو عالیہ کچھ دیر مسکراتے ہوئے اسے دیکھتا رہا، پھر بہت شائستہ انداز میں کہنے لگا، تمہاری سب سے بڑی خوبی یہی تھی کہ تم نے کبھی اپنا ضبط نہیں کھویا۔ ممی کے اتنے اوور ری ایکٹ کرنے کے باوجود تم نے کبھی کسی مقام پر اور کسی کے بھی سامنے کمزرفی کا مظاہرہ نہیں کیا، اور اس لیے ہر ہنگامے کے بعد ڈیڈی صرف ممی کو سمجھانے اور روکنے کی کوشش کرتے تھے، کیونکہ تمہاری طرف سے اطمینان تھا کہ تم کسی کے بھی سامنے بے وقوفی کا ثبوت نہیں دو گی۔ عالیہ کے لہجے میں اس کے لیے ستائش تھی اور آنکھوں میں اس کے لیے بے پناہ محبت۔ رمیلا کو اپنا آپ ایک دم ہلکا پھلکا ہوتا محسوس ہوا۔ کتنی اذیتوں سے وہ گزری تھی، سگے خونی رشتوں نے اسے محض اپنے مطلب کے لیے استعمال کیا تھا، مگر وہ ساری تکلیفیں اس ایک مقام پر آ کر ہیچ ہو گئی تھی۔ اس کا شریک حیات صرف اس سے محبت نہیں کرتا تھا بلکہ اس کی قدر کرتا تھا۔ اس کے دل میں رمیلا کے لیے صرف عشق نہیں تھا بلکہ اس کی عزت تھی، وہ اس کی خوبیوں کا قائل اور اسے سراہنے والا تھا، باقی ہر چیز پر سے پردہ چلی گئی تھی۔ حالانکہ اب اسے یقین تھا کہ شگفتہ غفار اور ریاض غفار اس کے بابا جانی کے گھر آ کر خود اسے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، اور یہ اس کے لیے بہت اطمینان اور خوشی کی بات تھی۔ لیکن اگر ایسا نہیں بھی ہوتا تب بھی اب وہ عالیہ کے ساتھ پورے اعتماد کے ساتھ چل سکتی تھی۔ چلے؟ عالیہ نے اس کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے پوچھا تو رمیلا نے بغیر جھجک کے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ عالیہ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتے ہوئے اسے لگ رہا تھا وہ زمین پر نہیں، ہوا پر چل رہی ہو۔ کمرے میں موجود ٹیوب لائٹس کی روشنی ایک دم چاند کی چاندنی کی طرح روشن اور اجلی ہو گئی تھی۔ کھلی کھڑکیوں سے آتی ٹھنڈی ہواؤں میں جیسے بارش کی بھینی بھینی خوشبو شامل ہو گئی تھی۔ ایک دل کی حالت کیا بدلی تھی کہ ہر منظر، ہر کیفیت بدل گئی تھی۔ بلال اختر ابھی بھی آفس سے تھکے ہارے گھر آئے تھے۔ ان کے گھر میں زوبیہ کی موجودگی میں بھی سناٹوں کا راج تھا، لہٰذا زوبیہ کے جانے سے کوئی فرق تو نہیں پڑا تھا، مگر قدرتی طور پر انہیں گھر میں پھیلی خاموشی اب حد سے تجاوز کرتی محسوس ہوتی تھی، چنانچہ وہ جان بوجھ کر آفس سے دیر سے گھر آتے تھے۔ عائشہ اختر کی جانب سے انہیں یہ فکر نہیں تھی کہ وہ اکیلی ہیں یا انہیں اس وقت بلال اختر کی ضرورت ہے۔ ریاض غفار کی فیملی سے عائشہ اختر کو بہت سہارا مل گیا تھا، بلکہ اب تو عالیہ کی بیوی بھی گھر پر ہی موجود ہوتی تھی۔ وہ انہیں پہلے کبھی نظر نہیں آئی تھی، اس سے عائشہ اختر کی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ رمیلا سے مل کر عائشہ اختر کی شخصیت پر کافی مثبت اثر پڑا تھا، وہ بڑی باقاعدگی سے نماز پڑھنے لگی تھی۔ زوبیہ کی موت کے بعد سے ان کی گفتگو میں ہر وقت یاسیت گھلی رہتی تھی، خاص طور پر رات کو بلال اختر جب کمرے میں سونے آتے عائشہ اختر کوئی نہ کوئی ایسا ذکر چھیڑ دیتی کہ بلال اختر کا کوفت اور جھنجھلاہٹ سے برا حال ہونے لگتا، مگر رمیلا نے ان کا ذہن و دل کچھ اس طرح بدلا تھا کہ وہ قسمت سے شکوہ کناں رہنے کی بجائے اور اپنی غلطیوں پر کڑنے کی بجائے عبادت میں مشغول رہنے لگی تھی۔ بلال اختر یہ سوچ کر سکون محسوس کرنے لگے کہ اب ان کی گفتگو میں مری ہوئی ماں کے ساتھ کیے سلوک پر پچھتاوے کی بجائے آگے کی زندگی کا کیا لائحہ عمل ہونا چاہیے اس پر بات ہو رہی ہوتی تھی۔ پہلی بار جب انہوں نے ان کے منہ سے یہ سنا تو وہ خاصی خوشگوار حیرت کے ساتھ انہیں دیکھتے رہے۔
میں سوچتی ہوں زوبیا کے زیور اور کپڑے کہیں کسی ایسے ادارے میں دے دوں جہاں لڑکیوں کی شادیاں وغیرہ کرائی جاتی ہیں۔ وہ غریب لڑکیاں یہ چیزیں استعمال کر کے اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گی۔ دنیا میں تو ہم زوبیا کے لیے کچھ نہیں کر سکے، لیکن وہ آخرت میں اٹھائی جائے گی، تب وہ دیکھے گی کہ اس کی ماں نے اس کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر کتنے کام کر ڈالے اور اس کے لیے نیکیوں کا ڈھیر جمع کر دیا، تو وہ مجھ سے کتنی خوش ہوگی۔ حسرت اور ملال سے ہٹ کر ان کے منہ سے ایک خوش آئند بات سن کر بلال اختر بے اختیار اپنی حیرت ظاہر کر گئے۔ یہ آج سورج کہاں سے نکلا تھا؟ یہ تم اتنی سمجھداری کی باتیں کیسے کر رہی ہو؟ ان کے پوچھنے پر عائشہ اختر ایک دم جوش میں آ گئی۔ ارے میں آج عالیان کی بیوی سے ملی تھی، وہ کافی دنوں سے اپنے والد کے گھر پر تھی، اب آئی ہے تو مجھے پتہ چلا وہ بہت پیاری اور سمجھدار لڑکی ہے۔ جب سے زوبیا نے ہوش سنبھالا تھا میں ہمیشہ یہی سوچتی رہی تھی کہ میرا کیا میرے آگے آ رہا ہے۔ پہلی بار رومیلا سے مل کر احساس ہوا کہ اگر میں نے ماضی میں کچھ غلط کیا تھا تو اس پر کڑنے کی بجائے اس کا مداوع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو وقت غفلت میں گزر گیا سو گزر گیا، لیکن جو وقت ہے اس کو ضائع نہ ہونے دوں۔ اپنی والدہ اور زوبیا دونوں کی مغفرت کے لیے اتنے نیک کام کروں کہ قیامت والے دن وہ لوگ مجھے معاف کر دیں۔ ان نیک کاموں کے ذریعے میری اپنی نیکیوں میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا۔ کمال ہے، یہ اتنی عقل مند لڑکی عالیان کو کیسے مل گئی؟ بلال اختر نے کوٹ اتارتے ہوئے طنزیہ کہا تو عائشہ اختر کچھ خائف ہو کر کہنے لگیں، عالیان اسی قابل ہے کہ اسے اتنی عقل مند لڑکی ملے۔ آپ تو میرے بھائی بھابھی سے آج تک نالاں ہیں، حالانکہ آپ کو تو ان سے شرمندہ ہونا چاہیے۔ کس بات پر شرمندہ ہوں؟ ہم نے جو کیا تھا اس سے کئی زیادہ سزا ہماری بیٹی بھگت چکی ہے، اب حساب برابر ہو چکا ہے، بلال اختر نے تلخی سے کہا تو عائشہ اختر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہنے لگیں، نہیں بلال، یہ سوچ غلط ہے کہ ہمارے کیے کی سزا ہماری بیٹی کو ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا منصف ہے، وہ ایک کے کیے کی سزا کبھی دوسرے کو نہیں دیتا۔ زوبیا کے ساتھ جو ہوا وہ اس کا نصیب تھا۔ رومیلا نے ہی مجھے سمجھایا ہے کہ یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ ماں باپ کا کیا اولاد کے آگے آتا ہے، اس طرح تو ہر پریشان حال انسان یہ سوچنے بیٹھ جائے گا کہ اس کے ماں باپ نے ضرور کسی کا دل دکھایا ہے جو آج وہ تکلیف میں ہے، جبکہ دوسری جانب کچھ والدین آپ کی طرح ہوتے ہیں جنہیں اولاد سے بھی ایسی کوئی خاص محبت نہیں ہوتی۔ اگر انہیں یہ یقین ہو کہ ان کا کیا محض ان کی اولاد کے آگے آئے گا اور وہ اپنی زندگی آرام سے جیتے رہیں گے تو وہ گناہ کرتے وقت کبھی بھی خوف خدا میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ عائشہ اختر بڑے سکون سے بول رہی تھی، بلال اختر ان کی بات سن کر چڑ گئے۔ تمہیں لگتا ہے مجھے زوبیا سے محبت نہیں تھی؟ گویا میں ان سفاک لوگوں میں سے ہوں جنہیں اولاد سے بھی پیار نہیں ہوتا۔ ہاں بالکل، زوبیا کے مرنے سے آپ کو کیا فرق پڑا؟ جب تک وہ زندہ تھی آپ پھر بھی اس کی حرکتوں کی وجہ سے شرمندہ ہوتے تھے، اس کے مرنے کے بعد ایک بار آپ کو بدنامی کی کیچڑ برداشت کرنی پڑی، لیکن اب اس کے مجرموں کے سلاخوں کے پیچھے چلے جانے کے بعد آپ اس بے عزتی سے بھی لاپرواہ ہو گئے ہیں اور آرام سے اپنی بزنس لائف میں مصروف ہیں، جبکہ زوبیا جب تک زندہ رہی تکلیف میں رہی، یہاں تک کہ موت بھی اسے۔ عائشہ اختر کی آواز رند گئی تو انہیں خاموش ہونا پڑا۔ بلال اختر کا دل تو بہت چاہ رہا تھا انہیں کھری کھری سنانے کا، مگر وہ کوئی بحث نہیں چھیڑنا چاہتے تھے۔ انہیں نیند آ رہی تھی، جبکہ عائشہ اختر کی نیندیں ختم ہو چکی تھیں۔ وہ زیادہ جذباتی ہو جاتی تو رات بھر بول سکتی تھی، اور واقعی بلال اختر کو خاموش دیکھ کر وہ ایک بار پھر کہنے لگی، سزا اور جزا کا عمل تھوڑا بہت دنیا میں ضرور ہوتا ہے، لیکن آخرت کی سزائیں اپنی جگہ موجود رہتی ہیں، اور وہاں جو سزا ملے گی پورے حساب کتاب سے ملے گی۔ وہ دن ایسا ہوگا جہاں کسی پر ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کا انصاف یہی ہے کہ کسی بھی شخص پر ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہ ہو۔ زوبیا کے ساتھ جو ہوا وہ اس کی قسمت تھی، ہاں البتہ اسے دیکھ کر ہمیں تائب ہونا چاہیے کہ ہم نے دوسروں کو کتنی تکلیف دی۔ جس طرح ہماری بیٹی تڑپتی ہوئی چلی گئی، ہماری وجہ سے کوئی دوسرا سسکتا ہوا نہ جائے۔ اولاد کو دیکھ کر انسان کا دل نرم ہو جانا چاہیے اور دوسرے کے درد کو سمجھنے کا احساس بڑھ جانا چاہیے۔ مجھے نیند آ رہی ہے، عائشہ لائٹ آف کر دو۔ بلال اختر نے کپڑے بدلنے کا ارادہ ملتوی کر دیا، وہ بیزاری سے بستر پر دوسری جانب کروٹ کر کے لیٹ گئے۔ عائشہ اختر کچھ دیر خاموشی سے ان کی پشت کو دیکھتی رہیں، پھر اٹھ کر نہ صرف انہوں نے لائٹ آف کر دی بلکہ وہ خود کمرے سے باہر نکل آئیں۔ ان کے قدم اب زوبیا کے کمرے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ یہ ان کا وہ آبائی گھر تو نہیں تھا جہاں زوبیا پیدا ہوئی تھی اور جہاں سے عائشہ اختر سمیت زوبیا کے بچپن کی یادیں وابستہ تھیں، پھر بھی انہیں زوبیا کے کمرے میں بیٹھ کر سکون ملتا تھا۔ یہاں اس کے کمرے میں وہ گھنٹوں روتی تھی تو بلال اختر نے اس کمرے کو لاک کر کے اس کی چابی اپنے پاس رکھ لی تھی، مگر اب جب کہ عائشہ اختر کا دنیا کو دیکھنے اور برتنے کا نظریہ بدل گیا تھا، انہوں نے بلال اختر کی غیر موجودگی میں ایک چابی میکر کو بلا کر اس کی ڈپلیکیٹ چابی بنوا لی تھی اور دن کے کسی نہ کسی وقت اس کمرے میں جا کر ضرور بیٹھ جاتی تھی، مگر آج وہ ریاض غفار کے گھر صبح سے چلی گئی تھی، انہیں زوبیا کے کمرے میں جانے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ چنانچہ ایک بے چینی ان کے وجود پر چھائی ہوئی تھی اور پہلی بار وہ رات میں اس وقت کمرے میں آئیں۔ اس کمرے میں زوبیا نے زیادہ وقت نہیں گزارا تھا، پھر بھی اس کی خوشبو یہاں بسی ہوئی تھی۔ کچھ دیر دروازے میں کھڑے رہ کر وہ جیسے اس کی خوشبو اپنے اندر جذب کرنے لگیں، پھر دھیرے دھیرے چلتی اس کے بستر پر آ بیٹھی۔ اس کے تکیے پر ہاتھ پھیرتے سمے انہیں لگ رہا تھا جیسے وہ اس کا سر سہلا رہی ہوں۔
حالانکہ انہوں نے اس کی زندگی میں کبھی اس کے پاس بیٹھ کر اس کا سر اس طرح نہیں سہلایا تھا، نہ کبھی انہوں نے خود سے بیٹھ کر مڈل کلاس عورتوں کی طرح چونچلے کیے تھے۔ ان کا خیال تھا بچے کو خود سے تھوڑا دور رکھا جائے، تبھی اس میں خود اعتمادی آتی ہے، جبکہ اس کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے اور لاڈ اٹھانے سے بچہ ماں کے ساتھ رہنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ اس کا پلو پکڑ کر چلنے سے وہ بچہ کبھی بڑا نہیں ہوتا۔ اسے اپنے ہر کام کے لیے ماں کی جانب دیکھنا پڑتا ہے۔ پھر وہ اپنی سماجی زندگی میں اتنی مصروف اور خوش تھیں کہ زوبیا کو خود سے زیادہ قریب کر بھی نہیں سکتی تھیں، ورنہ زوبیا میں لگ کر انہیں اب اس زندگی کو مکمل طور پر نہ صحیح لیکن کافی عرصے تک خیر بات کہنا پڑتا، جو کہ ان کے لیے ممکن نہیں تھا، مگر صرف اس وقت۔ آج انہیں اس طرز زندگی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کے کمرے میں بیٹھ کر وہ انہی گزری باتوں کے بارے میں سوچتی رہتی تھی۔ انہیں یہی لگا تھا کہ اگر زوبیا یہ جانتی کہ وہ مر گئی ہے تو ضرور اس کے پیچھے زوبیا کا ہی ہاتھ ہے۔ انہوں نے کسی اور ممکنات پر غور کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی۔ اگر خرم کی طرح وہ بھی یہ اندازہ لگا لیتی تو بھلے ہی وہ زوبیا کو بچا نہ پاتی، لیکن زوبیا کا کچھ وقت اس سکون اور اطمینان کے ساتھ گزرتا کہ دنیا بھلے ہی اسے جو بھی کہے، اس کی ماں کم از کم اسے پاگل نہیں سمجھتی۔ اس نے زوبیا کے اندر الجھتی گتھی سلجھا لی ہے۔ وہ اس کی رازدان ہے، اس پر بھروسہ کرتی ہے، لیکن اس کی ماں تو اسے پاگل کے ساتھ ساتھ قاتل سمجھنے لگی تھی۔ اسے ڈاکٹر شکیلا کے پاس ایسے خوفزدہ انداز میں لے کر گئی تھی کہ کہیں کسی کو پتہ چل گیا تو زوبیا کو جیل ہو جائے گی۔ کیا بیتی ہوگی زوبیا کے دل پر جب اس نے اپنی ماں کی آنکھوں میں اس کے لیے شبہات دیکھے ہوں گے۔ عائشہ اختر کی آنکھیں بھیگتی چلی گئی اور وہ انہی باتوں پر ایک بار پھر آنسو بہانے لگی جن پر روز بہاتی تھی۔ اف خرم، میں تو بالکل اوور لگ رہی ہوں۔ سنبل اور رومیلا تو مذاق اڑانے لگ جائیں گی۔ اچھا خاصا شلوار قمیص پہن رہی تھی، آپ کے کہنے پر خواہ یہ ساڑی باندھ لی۔ لائٹ پنک کلر کی نفیس سے کام والی شفون جارجٹ کی ساڑی پر نازک سا پرس لیے خرم کے ساتھ ہوٹل میں داخل ہوتے ہوئے وہ خاصی الجھ رہی تھی۔ لگتا ہے تمہارا اپنی تعریفیں سن سن کر پیٹ نہیں بھرا ہے، اسی لیے ایسی باتیں کر رہی ہو تاکہ میں دوبارہ شروع ہو جاؤں۔ خرم اس کے ساتھ چلتے چلتے رک گیا اور باقاعدہ ہاتھ باندھ کر ایسے کھڑا ہو گیا جیسے کوئی لمبی تقریر کرنے والا ہو۔ نہیں نہیں، میرا یہ مطلب نہیں ہے، فار گاڈ سیک یہاں مت شروع ہو جانا۔ نمل بری طرح گڑبڑا گئی۔ اس نے ہوٹل کے شاندار کوریڈور میں ایسے ادھر ادھر دیکھا کہ خرم کی ہنسی نکل گئی۔ تم تو ایسے گھبرا رہی ہو جیسے ہم ابھی تک یونیورسٹی میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس ہوں۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن، اب ہم میاں بیوی ہیں۔ تمہاری تعریف کرنے کا لیگل پرمٹ میرے پاس ہے، خرم نے اس کی طرف جھکتے ہوئے شرارت سے کہا۔ خرم کچھ تو موقع محل دیکھا کرے، نمل پیچھے ہٹتے ہوئے دانت پیس کر بولی تو خرم کہا مار کر ہنس پڑا۔ چلیں جلدی، سنبل کے میسج پر میسج آ رہے ہیں۔ ہماری شادی کی خوشی میں اس نے لنچ رکھا ہے اور ہم ہی اب تک نہیں پہنچے ہیں۔ آلین بھائی اور رومیلا تو کب کے آ گئے ہیں، نمل نے آگے بڑھتے ہوئے کہا تو خرم بھی اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہنے لگا، تمہاری وجہ سے ہی دیر ہو رہی ہے، تم نے ایک ساڑی باندھنے میں 2 گھنٹے لگا دیے۔ اب میں کچھ کہوں گی تو آپ پھر یہی کہیں گے کہ میرا اپنی تعریف سننے کا دل چاہ رہا ہے۔ نمل نے ایک اچڑتی نظر خرم پر ڈالی تو وہ ایک بار شوخی سے کہنے لگا، لو میں تیار ہوں، بتاؤ کہاں سے شروع کروں۔ نمل نے جس طرح زچ ہو کر خرم کو دیکھا، اس پر خرم مجبور ہو کر زبردستی سنجیدہ نظر آنے کی کوشش کرنے لگا۔ 1 مہینہ ہو گیا تھا ان کی شادی کو، مگر خرم کی شوخیاں کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی سنگت میں نمل اتنی خوش تھی کہ کبھی کبھی اسے اپنے آپ پر حیرانی ہونے لگتی، کیونکہ اسے نہیں لگتا تھا کہ وہ زندگی میں کبھی اتنی خوش بھی رہ سکے گی۔ جب عظمت خلیل کے چہرے پر تیزاب پھینکا گیا تھا تب نمل کو لگتا تھا اب وہ اور رشیدہ کبھی مسکرا نہیں سکیں گے۔ جب تک عظمت خلیل ہسپتال میں تھے تب تک تو حالات پھر بھی بہتر تھے، مگر جب وہ گھر آ گئے تب صورتحال اور مشکل ہو گئی۔ عظمت خلیل ہر وقت مصروف رہنے کے عادی تھے، ان سے اتنی فراغت برداشت نہیں ہوتی تھی، پھر انہوں نے زندگی میں معمولی سی تکلیف کبھی نہیں سہی تھی، تو اتنی اذیت کیسے جھیلتے؟ پہلے اپنی ذرا ذرا سی بات پر وہ رشیدہ اور نمل کو 1000 باتیں سنا دیا کرتے تھے، اور اب تو وہ بولنے کے ہی قابل نہیں رہے تھے۔ اس بے بسی میں وہ صرف آنکھ سے آنسو بہانے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ رشیدہ بیگم تو ان کے سامنے خود بھی رونے بیٹھ جاتی، البتہ نمل ضبط کر جاتی تھی۔ وہ دونوں ہر وقت ان کی دلجوئی اور خدمت میں لگے رہتے، اس کے باوجود جب کبھی عظمت خلیل سے منہ میں تکلیف کی وجہ سے کچھ کھایا نہ جاتا یا بولا نہ جاتا تو وہ جھنجھلا کر کھانے کی پلیٹ اٹھا کر پھینک دیتے، مگر رشیدہ اور نمل کبھی برا نہیں مانتی۔ ان دونوں نے جس طرح تحمل اور دل جمعی کے ساتھ عظمت خلیل کا خیال رکھا تھا، اس کی مثال نہیں مل سکتی تھی۔ اسی لیے جب عظمت خلیل صحت یاب ہونا شروع ہوئے تو انہوں نے بھلے ہی انہیں سراہا نہیں، نہ ہی کبھی اپنے گزشتہ رویے کی معافی مانگی، لیکن ان کے انداز میں تبدیلی ضرور آ گئی تھی۔ رشیدہ بیگم کہتی تھی ان کا دل بدل گیا ہے، تکلیف انسان کے اندر بہت کچھ بدل دیتی ہے، مگر نمل ان سے اتفاق نہیں کرتی تھی۔ اس کا خیال تھا وہ سدا ایسے ہی رہے گی، یہ محض وقتی ابال ہے، ایک بار وہ ٹھیک ہو کر اپنے معمول پر آئیں گے تو پھر ویسے ہی ہو جائیں گے، بات بات پر ان ماں بیٹی کی عزت نفس کی دھجیاں اڑانے والے۔ لیکن اس وقت نمل کو اپنی سوچ بدلنی پڑی جب انہوں نے خاص طور سے نمل کو بلا کر خرم کے بارے میں اس کی رائے مانگی۔ نمل ششدر سی انہیں دیکھتی رہی، جب انہوں نے جلے ہوئے چہرے کے ساتھ وہ مشکل دھیمی آواز میں کہا،
فرقان حسن مجھ سے ملنے ہسپتال بھی آئے تھے، گھر پر بھی آئے تھے اور اب بھی فون کرتے رہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے خرم نے ایک غلط فہمی کا شکار ہو کر جذبات میں آ کر منگنی توڑ دی تھی۔ وہ اب اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہے اور میرے پاس آ کر معافی مانگنا چاہتا ہے۔ مجھے نہیں پتا وہ غلط فہمی کس قسم کی تھی، اسے معاف کرنا چاہیے یا نہیں، یہ فیصلہ تم کر سکتی ہو۔ مجھے پوچھنا اچھا نہیں لگا، اگر تمہاری مرضی ہو تو میں خرم کو گھر آنے کی اجازت دوں۔ آخر زندگی تمہیں گزارنی ہے، مجھے نہیں۔ نمل آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ انہیں دیکھتی رہی اور ان کے سینے سے لگ کر ایک دم رونے لگی۔ عظمت خلیل کی قوت گویائی اتنی نہیں تھی کہ اس کی ہچکیوں کے بیچ وہ بولتے اور نمل سن لیتی۔ وہ اس کا سر تھپک کر اسے چپ کرانے کی کوشش کرنے لگے، مگر اس کے رونے میں اور شدت آتی گئی۔ تب رشیدہ بیگم کو آگے بڑھنا پڑا۔ آپ خرم کو بلا لیں، بلکہ فرقان بھائی سے کہیں کوئی جلدی کی تاریخ رکھ دیں۔ خرم کی پڑھائی بھی ختم ہو گئی ہے، اب کیا انتظار کرنا ہے؟ عظمت خلیل بغور رشیدہ بیگم کو دیکھتے رہے، پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگر رشیدہ بیگم اتنی بڑی بات کہہ رہی تھیں تو یقیناً وہ نمل کی مرضی سے واقف ہوں گی، انہیں نمل کے منہ سے سننے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور اس طرح وہ بظاہر ناممکن نظر آنے والا کام اتنی آسانی سے ممکن ہو گیا اور نمل خرم کی زندگی میں شامل ہو گئی۔ عظمت خلیل اب اتنے بہتر ہو گئے تھے کہ دوبارہ سے آفس وغیرہ جانے لگے تھے، لیکن نمل کی شادی کے بعد ان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ کچھ وقت اب گھر پر بھی گزاریں۔ حالانکہ ابھی بھی زبان سے وہ یہ نہیں کہتے تھے، لیکن ان کے رویے میں واضح فرق تھا۔ ایک وقت تھا جب وہ صرف بولا کرتے تھے اور عملی طور پر کچھ نہیں کرتے تھے، اور اب وہ زبان سے کچھ نہیں کہتے تھے، مگر ان کے ہر عمل سے صاف ظاہر تھا کہ وہ پوری کوشش کرتے ہیں ان دونوں کا خیال رکھنے کی۔ وہ اندر سے بدل ضرور گئے تھے، مگر ان کی فطرت میں بسی میں ابھی بھی باقی تھی، جو وہ اپنی بے حسی اور کوتاہیوں پر شرمندہ ضرور تھے، مگر ان کی معافی مانگنے پر راضی نہیں تھے۔ رشیدہ اور نمل کے لیے اتنا ہی بہت تھا کہ ان کا رویہ بدل گیا ہے۔ انہیں کوئی شوق نہیں تھا کہ وہ ان کے سامنے معذرت خواہ ہو کر کھڑے ہو جائیں، بلکہ نمل تو بہت ہی خوش تھی ان میں رونما ہونے والی تبدیلی پر۔ وہ پہلے تو یہی سوچتی تھی کہ رشیدہ بیگم تیار ہوں یا نہ ہوں، وہ تب ہی شادی کرے گی جب اسے ایسا کوئی شخص ملے گا جو رشیدہ بیگم کو اپنے گھر رکھنے پر رضامند ہو، ورنہ وہ رشیدہ بیگم کو چھوڑ کر کبھی نہیں جائے گی۔ لیکن اب عظمت خلیل کی طرف سے اسے اطمینان تھا کہ وہ رشیدہ بیگم کے لیے اتنا وقت ضرور نکال لیں گے کہ رشیدہ بیگم بالکل تنہا نہیں رہیں گی۔ اس لیے اس یقین کے ساتھ جب وہ خرم کے ساتھ اپنی نئی زندگی میں شامل ہوئی تو بہت پرسکون اور مطمئن تھی۔ دوسری طرف رومیلا بھی عالیان کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہی تھی۔ اسی خوشی میں سنبل نے ان دونوں کو ہوٹل میں لنچ پر بلایا تھا، جس پر خرم بخوشی آنے کے لیے تیار ہونے کے باوجود سنبل سے ملنے پر شکایتی انداز میں کہنے لگا، تم نے یہاں ہوٹل میں کھانے پر بلا کر اپنا پھوہڑ پن پوری طرح ظاہر کر دیا۔ یار گھر میں کھانا پکا کر ڈنر پر بلاتی تو ایک بات بھی تھی۔ خرم نے عالیان سے مصافحہ اور ان سب سے سلام دعا کے بعد کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، میں بھی تم دونوں کے آنے سے پہلے یہی کہہ رہا تھا، اول تو ہم دونوں کو بلانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، تم تینوں سہیلیاں مل کر کہیں بھی سیلیبریٹ کر لیتی، لیکن اگر ہم دونوں کو بلانا اتنا ہی ضروری تھا تو گھر پر کھانا پکا لیتی۔ عالیان کے لہجے میں اعتراض نہیں تھا، بلکہ شوخی کا پہلو چھپا تھا۔ سنبل نے مسکرا کر ان دونوں کے تبصرے سنے، پھر گلا کھنگارتے ہوئے کہنے لگی، اصل میں آپ چاروں کو یہاں اس ہوٹل میں بلانے کا ایک خاص مقصد تھا۔ یہ ہوٹل آپ چاروں کی زندگی میں خاصی اہمیت کا حامل ہے۔ سنبل کی بات پر وہ چاروں ایک ساتھ چونک اٹھے اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ہماری شادی اسی ہوٹل میں ہوئی تھی، اور کیا خاص بات ہے یہاں؟ عالیان نے حیرانی سے ان سب کی شکل دیکھی۔ خرم اور نمل بھی پہلی بار یہی ملے تھے نا؟ رومیلا کے لہجے میں بڑی خوشگوار حیرت تھی۔ یہ ٹیبل بھی وہی ہے جس پر تم تینوں بیٹھی تھی۔ خرم نے بھی حیرانی سے سنبل کو دیکھا جو بڑے بھرپور انداز میں مسکرا رہی تھی۔ تو کیا تم نے جان بوجھ کر یہی ٹیبل بک کی ہے؟ نمل بے تحاشا حیرت کے ساتھ بولی تو سنبل مسکراتے ہوئے سر اس بات میں ہلانے لگی۔ ان سب کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھومنے لگا تھا، تبھی ان سب کے چہروں پر ایسی مسکراہٹ ابھر آئی تھی جو اچانک کوئی خوبصورت پرانی بات یاد آنے پر آ جاتی ہے۔ یہ تم سب کیا یاد کر کر کے مسکرا رہے ہو؟ ذرا مجھے بھی تو بتاؤ، عالیان نے خاصی دلچسپی سے پوچھا تو رومیلا شوخی سے کہنے لگی، بڑی لمبی کہانی ہے، خاصے فلمی انداز میں ملے تھے یہ دونوں۔ خیر ملے تو ہم بھی فلمی انداز میں ہی تھے، بھلے ہی ہماری شادی کا دن تھا، عالیان نے زیر لب کہا جو رومیلا ہی سن سکی جو اس کے برابر میں بیٹھی تھی۔ اس نے اپنی بے ساختہ مسکراہٹ کو روکتے ہوئے اس دن کی ساری تفصیل سنانی شروع کر دی کہ کس طرح وہ تینوں یہاں لنچ کرنے آئی تھی اور خرم نے نمل کا پرس چرا لیا تھا۔ اس وقت وہ تینوں کتنی پریشان تھی۔ اچانک ہی اسے خیال آیا تھا کہ یہیں اس ڈائننگ ہال میں عالیان اور رومیلا کی شادی والے دن وہ زوبیہ سے بھی ملا تھا۔ بے شک اپنے گھر پر وہ اسے دیکھ چکا تھا، لیکن باقاعدہ ملاقات اس کی زوبیہ سے یہیں پہلی بار ہوئی تھی، مگر اس نے دانستہ اس ذکر کو نہیں چھیڑا تھا۔ زوبیہ کے ساتھ اس کی کوئی جذباتی وابستگی نہیں تھی، جس سے دوستی کا اس نے دعویٰ کیا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد وہ اس کا دوست بنا تھا۔ اسے زوبیہ کے ساتھ جو کچھ ہوا اس پر افسوس تھا، لیکن اس افسوس کا تذکرہ سب کے درمیان بیٹھ کر کرنا مناسب نہیں تھا۔ کیا ہوا خرم، تم کس سوچ میں ڈوب گئے؟ وہ صرف تھوڑی دیر کے لیے زوبیہ کے خیال آنے پر گمسم ہو گیا تھا، مگر نمل نے وہ بھی بھانپ لیا۔ اس کے آہستہ آواز میں پوچھنے پر خرم چونک کر اسے دیکھنے لگا۔
وہ ہستی جو اس کرۂ ارض پر اس کے لیے سب سے اہم تھی الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بس ایک لمحے میں خرم اپنی ساری سوچیں جھٹکتا ہوا حال میں واپس آ گیا۔ بس ماضی سے باہر نکلو اور حال کی بات کرو۔ ہم چاروں کے لیے یہ جگہ واقعی یادگار ہے کہ ہمیں اپنے لائف پارٹنر پہلی بار یہاں ملے تھے، اور لڑکیاں ایسی باتیں یاد رکھنے میں بہت ہی ایکسپرٹ ہوتی ہیں، بلکہ خاصی خوش فہم بھی۔ مجھے تو لگتا ہے سنبل کا ہم چاروں کو یہاں بلانے کے پیچھے بھی مقصد کچھ ایسا ہی ہے۔ خرم نے ترچھی نظروں سے سنبل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ سنبل نے آنکھوں کو چندھیاتے ہوئے پوچھا۔ بھئی یہ جگہ تمہاری دونوں دوستوں کے لیے لکی ثابت ہوئی ہے، تو کہیں تم یہ سوچ کر تو یہاں آ کر نہیں بیٹھ گئی ہو کہ تمہارا ہیرو بھی یہیں مل جائے گا تمہیں؟ خرم نے بظاہر سنجیدگی سے یہ بات کہی تھی، مگر عالیہ، رومیلا اور نمل کی ہنسی ایک ساتھ چھوٹی تھی، جبکہ سنبل بری طرح بلش ہوتے ہوئے کسیانی آواز میں بولی، جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب بنو مت، تم نے سوچا یہاں اکیلی آ کر کیسے بیٹھو گی، اس لیے ان دونوں کو بھی بلا لیا تاکہ تم اکیلی بیٹھی ہیرو کا انتظار کرتی ہوئی بے وقوف نہ لگو۔ نمل اور رومیلا کا تو ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا، جبکہ صرف عالیہ مسکراتا رہا۔ وہ سب یونیورسٹی میں ساتھ پڑھتے تھے، چنانچہ آپس میں بے تکلف تھے، جبکہ عالیہ کو سنبل کے چہرے پر بیک وقت غصے اور شرم کے تاثرات دیکھتے ہوئے اس کا مذاق اڑانا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں بے وقوف لگ ہی نہیں سکتی، کیونکہ میں بے وقوف ہوں ہی نہیں کہ یہاں بیٹھ کر کسی ہیرو کا انتظار کروں، سنبل تپ کر بولی۔ اسے رومیلا اور نمل کو خرم کے ساتھ مل کر خود پر ہنستا دیکھ کر شدید تاؤ آ گیا تھا۔ دیکھو، برا ماننے کی بات نہیں ہے، قدرتی سی بات ہے، تمہاری دوستوں کو اس جگہ پر اتنے ہینڈسم لڑکے مل گئے، تو اگر تم یہ سوچو کہ تمہیں بھی، میرے پاس سوچنے کے لیے اور بہت کچھ ہے ان باتوں کے علاوہ۔ ویسے بھی میرے پیسے اگر کسی نے چوری کیے تو میں نمل کی طرح رونے نہیں بیٹھ جاؤں گی۔ آپ دونوں مرد حضرات موجود ہیں، پیمنٹ آپ میں سے کسی سے کرواؤں گی۔ کسی ہیرو کو میری مدد کرنے کی آنے کی ضرورت نہیں۔ سنبل نے جل کر نمل اور رومیلا کو دیکھا، جو ہنس ہنس کر دوہری ہو گئی تھی۔ میں کب روئی تھی؟ نمل ہنسی کے دوران بھی احتجاج کرنے سے باز نہیں آئی۔ اگر خرم نہیں آئے ہوتے تو تمہارے آنسو بس ٹپکنے ہی والے تھے۔ سنبل نے دانت پیسے، اور اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کہتا، ایک خاصی دلکش آواز نے ان سب کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی۔ ایکسکیوز می۔ ان سب نے آواز کی سمت دیکھا تو سب کی ہنسی ایک دم غائب ہو گئی۔ ان کے سامنے بلو 3 پیس سوٹ میں ایک خاصا ڈیشنگ بندہ کھڑا تھا۔ اگر خرم اس وقت یہ گفتگو نہ کر رہا ہوتا تو وہ سب اسے اس طرح سکتے کی کیفیت میں گھرے نہ دیکھ رہے ہوتے، مگر ابھی جو کچھ خرم نے کہا اسے سننے کے بعد وہ سب ایسے دم بخود تھے جسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ کیا یہ آپ میں سے کسی کی بالی ہے؟ اس نے ایک چھوٹی سی خوبصورت سی بالی اپنی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے ان کے آگے پھیلا دی۔ ان چاروں نے ایک ساتھ سنبل کی جانب دیکھا، جو ہونک بنی بیٹھی تھی۔ اس کے سٹیپ کٹ میں تراشے ہوئے بال اس کی شانوں پر کچھ اس طرح پڑے تھے کہ اس کے دونوں کان اس میں چھپ گئے تھے، لہٰذا وہ چاروں کوئی نتیجہ اخذ نہ کر سکے اور سوالیہ انداز میں اسے دیکھنے لگے۔ یہ میری نہیں ہے، تم سب لوگ مجھے کیوں دیکھ رہے ہو؟ سنبل ایک دم گڑبڑاتے ہوئے بولی تو عالیہ نے ایسے سر کو جھٹکا جیسے خود کو سرزنش کر رہا ہو، اور بڑے مؤدب انداز میں کہنے لگا، نو مسٹر، تھینک یو سو مچ، یہ ان میں سے کسی کی نہیں ہے۔ عالیہ کی بات پر وہ کچھ دیر تو کھڑا رہا، پھر جانے کے لیے پلٹ گیا، مگر ابھی وہ 2 قدم ہی چلا تھا کہ پھر واپس آ گیا۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ یہ آپ کی بالی نہیں ہے؟ ذرا چیک کر لیں، وہ سنبل سے مخاطب ہو کر کہنے لگا۔ باقی سب حیرانی سے اسے اور سنبل کو دیکھنے لگے، جبکہ سنبل کچھ بگڑ کر کہنے لگی، چیک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا میں اپنی جولری پہچان نہیں سکتی؟ سنبل کے تیز لہجے میں کہنے کی دیر تھی کہ عالیہ بھی سختی سے بول پڑا، مسٹر، اب آپ چلتے پھرتے نظر آئیں تو بہتر ہوگا۔ 1 منٹ، رومیلا نے عالیہ کو مزید بھڑکنے سے روکتے ہوئے سنبل کو بغور دیکھا۔ مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ یہ تمہاری بالی ہے، اپنے بال ہٹا کر چیک تو کر لو۔ رومیلا، اٹس انف، خرم نے دبی زبان سے سختی کے ساتھ کہا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ رومیلا مذاق کر رہی ہے، مگر اس طرح ایک اجنبی کے سامنے سنبل کو چھیڑنا اسے بالکل مناسب نہیں لگا۔ یہ تم سنبل کو سمجھاؤ کہ اٹس انف، ایک معمولی سے مذاق کی وجہ سے یہ اپنی گولڈ کی بالی لینے سے انکار کر رہی ہے۔ رومیلا نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے بالکل اچانک سنبل کے بال ایک کان سے ہٹائے تو اس کا وہ کان خالی تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ دوسری طرف کے بال سمیٹتی، سنبل نے اپنے کان پر ہاتھ رکھ لیا اور بوک کھلا کر بولی، نہیں نہیں رومیلا، میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ میرا ہیرو نہیں ہے۔ واٹ؟ اس نوارد کے منہ سے حیرانی کے مارے خاصی زوردار آواز میں نکلا تو سنبل تو کیا وہ سبھی سٹ پٹا گئے۔ میرا مطلب ہے یہ میری بالی نہیں ہے، سنبل سختی سے کان پر ہاتھ رکھے ہوئے گھبرائے ہوئے انداز میں بولی۔ رومیلا کچھ دیر اس کی شکل دیکھتی رہی، پھر خاموشی سے اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ میرے خیال سے آپ کسی اور سے پوچھ لیں، ان سب کو ہی سانپ سونگھ گیا تھا، آخر سنبل کو ہی کہنا پڑا۔ وہ کچھ دیر سنبل کو دیکھتا رہا، پھر کندھے اچکاتا واپس پلٹ گیا۔ اس کے جانے کے بعد خرم نے بڑی سنجیدگی سے سنبل کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ کیا حماقت تھی؟ تم اتنا انڈر پریشر کیوں آ گئی؟ میں مذاق کر رہا تھا، تم نے سچ مچ اپنی بالی لینے سے انکار کر دیا۔ سنبل اس کے یقین سے کہنے پر اسے جھٹلانے کے لیے کچھ کہنے ہی والی تھی کہ نمل بول پڑی۔ جتنے یقین سے اس نے سنبل کو بالی چیک کرنے کا مشورہ دیا تھا، اسے صاف ظاہر ہے کہ وہ سنبل کے کان میں اس کی دوسری بالی دیکھ چکا ہے۔ کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں وہ اس کی یہ دوسری بالی اسے واپس کر دے گا۔
ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سنبل تپ گئی۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، مت تنگ کرو اسے، پہلے وہ خرم پر ضد تھا کہ اسے ہیرو ملنے والا ہے، یہ بیچاری اتنا گھبرا گئی کہ اس کے سامنے ہی بول پڑی۔ اب تم بضد ہو کہ وہ دوبارہ ملے گا اور اس کی بالی ضرور لوٹائے گا۔ کیا تم دونوں بھی زوبیا کی طرح فیوچر دیکھنے لگے ہو؟ سنبل کو جھنجھلاتا دیکھ کر عالیہ نے سرزنش کرتے ہوئے کہا۔ ویسے ہو بھی سکتا ہے، یہ دونوں زوبیا کے کمرے میں رہتے ہیں، کہیں شائستہ خالہ انہیں بھی تو نظر نہیں آنے لگی؟ رمیلا نے پراسرار سے انداز میں کہا۔ سنبل بے اختیار کان سے ہاتھ ہٹا کر اچنبے سے بولی، کیا واقعی؟ اس کے نہایت خوفزدہ انداز میں پوچھے گئے اس سوال پر خرم اور نمل کے چہروں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ سوالیہ انداز میں عالیہ اور رمیلا کو دیکھنے لگی، مگر اسے بڑی حیرت ہوئی کہ وہ دونوں بھی چونکنے کی بجائے مسکرانے لگے تھے۔ یہ آپ سب مسکرا کیوں رہے ہیں؟ شائستہ خالہ کی روح تو تھی ہی نہیں، پھر تم دونوں کو کیسے نظر آئے گی؟ وہ واقعی الجھ گئی تھی، مگر اس کی بات کے جواب میں وہ چاروں ہنس پڑے اور ہنستے چلے گئے۔ سنبل کچھ دیر تو ہونک بنی انہیں دیکھتی رہی، پھر جیسے سارا ماجرا ایک دم اس کی سمجھ پہ آ گیا۔ اس کے کان پر سے ہاتھ ہٹاتے ہی اس کے بال کندھے سے پیچھے چلے گئے تھے اور اس کی وہ بالی جس میں چھوٹے چھوٹے سفید نگ خوبصورتی سے لگے ہوئے تھے دور سے ہی چمک رہی تھی اور بالی نمایاں ہو رہی تھی۔ سنبل کھسیانے انداز میں ادھر ادھر دیکھنے لگی تو بے اختیار اس کی نظر دور ایک ٹیبل پر اس شخص پر پڑ گئی جو اس کی دوسری بالی لے کر آیا تھا۔ وہ ٹیبل پر اکیلا بیٹھا تھا، شاید آفس سے اٹھ کر یہاں لنچ کرنے کے لیے آیا تھا، کم از کم حلیے سے تو ایسا ہی لگ رہا تھا، اور وہ دور بیٹھا سنبل کو ایسے ہی دیکھ رہا تھا جیسے اس کے کان میں چمکتی بالی اسے وہاں سے بھی نظر آ رہی ہو۔ سنبل کا دل چاہا ٹیبل پر رکھے سارے چمچے، کانٹے اور چھریاں اس کے منہ پر یہیں سے کھینچ مارے، مگر خود پر ضبط کیے وہ زبردستی ان لوگوں کے ساتھ مسکرانے لگی۔ عالیان تو پھر بھی ہنس کر اب خاموش ہو گیا تھا، خرم بھی اب صرف مسکرانے پر اکتفا کر رہا تھا، بس نمل اور رمیلا سے ہی ہنسی کسی طور رک نہیں رہی تھی۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھتی اور ان کی قابو میں آتی ہنسی پھر پل پڑتی۔ زندگی کسی بوجھ اور تفکرات سے آزاد ہو، محبت اور اپنوں کا ساتھ ہو تو خوشی ایسے ہی کھلکھلاتی ہے اور فضا ایسے ہی مسکراتی ہے۔ ختم شد جی جناب، تو کہانی کا اختتام ہوا، اور کہانی بھئی مجھے تو بہت ہی اچھی لگی، بہت ہی دلچسپ لگی۔ طویل تو کافی تھی لیکن کہیں بھی مجھے بوریت کا احساس نہیں ہوا۔ تو آپ سب کو کہانی کیسی لگی یہ آپ سب ضرور بتائیے گا۔ بہت سارے لوگوں نے کہانی ابھی تک سنی بھی نہیں ہوگی، وہ آخری ایپیسوڈ کا انتظار کر رہے ہوں گے، تو یقیناً وہ اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ کافی دیر سے کریں گے۔ فی الحال جو ہے وہ افطاری کا وقت ہونے والا ہے اور مجھے بہت سا کام کرنا ہے، تو میں کہانی پر مزید تبصرہ نہیں کر سکتی، اور آپ سب کے لیے یہ کہانی مجھے آج ہی اپلوڈ کرنی ہے، تو اس وجہ سے بھی جو ہے میں مزید کوئی بات نہیں کروں گی، وقت ضائع نہیں کرنا، اور اسے میں پینڈنگ بھی نہیں کر سکتی مزید اپنی جو ہے وہ رائے کا اظہار کرنے کے لیے۔ اوورآل کہانی بہت اچھی تھی، کہانی بہت دلچسپ تھی اور بہت ہی منفرد تھی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بہت ہی منفرد تھی اور بہت ہی میچورٹی کے ساتھ لکھی گئی تھی۔ تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ اس رائٹر کی کوئی اور اچھی سی کہانی جو یوٹیوب پر پہلے سے موجود نہ ہو وہ شیئر کروں، اور آگے اب بھی میں کچھ دن جو ہے وہ بہت ریسٹ کروں گی اور اس کے بعد کوئی نئی کہانی لے کر آؤں گی، اور کوشش کروں گی کہ کچھ جو ہے وہ شارٹ ناولز جو ہیں وہ شیئر کروں۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔